الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. زور زور سے نعرے لگا رہے ہیں تو جوشیلے بیانات میں نعرے لگتے ہیں. پشاور میں تھا کسی نے نعرہ لگایا چار شادیاں زندہ باد. مارکیٹ میں ایک نیا نعرہ ہے, اس سے پہلے آپ نے یہ کائنات میں یہ نعرہ سنا نہیں ہو. امام صاحب نے بڑی اچھی تلاوت کی, بہت خوبصورت, اللہ جزائے خیر دے. انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب جو ہے بہت سے دلوں کی دھڑکن ہے. دھڑکن تو ہے لیکن کون سی والی دھڑکن. بہت سی خواتین جب میرا نام آتا ہے تو ان کے دل دھڑک جاتے ہیں, ٹینشن میں چلی جاتی ہیں. لوگ میرے ساتھ سیلفیاں لیتے ہیں کہ اپنی بیگم کو دکھائیں گے ڈرانے کے لیے. تو یہ والی دھڑکن آج کل بنا ہوا ہوں میں. اچھا ہوا یار یہ تھوڑا شور کم ہوا. دیکھو یہ تو خیر میں ایسی بات کر رہا تھا, ہم بیان کی طرف آتے ہیں. ماشاءاللہ کورگی میں 2025 اور اکتوبر بھی شروع ہوا ہے, 4 اکتوبر 2025. آج کل میں بیانات میں ڈیٹ اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمارے چینل والے 3 سال پرانے بیانات بعض دفعہ چلا رہے ہوتے ہیں اور لوگ حیران ہو رہے ہوتے ہیں کہ یہ جس شخص کی بات ہو رہی ہے اس کے تو انتقال کو 3 سال ہو گئے. ایک دفعہ میرا سفر تھا باہر ملک میں, تو ہمارے چینل پہ ویڈیو چلی کہ میں ترکی میں ہوں اور ایئرپورٹ سے خطاب کر رہا ہوں. لوگ ترکی سے مجھے میسج بھیجنے لگے کہ آپ کون سے شہر میں ہیں. ترکی کا بھائی ترکی گئے ہوئے تو 3 سال ہو گئے. یہ سوشل میڈیا بھی عجیب و غریب چیز ہے بھائی. مائک جو ہے مجھے کیا پتہ نہیں, مجھے ایسی چیز. آواز صحیح آ رہی ہے. دیکھو ایک ہی بات میں سب سے کرتا ہوں, قرآن مجید کی جو میں نے آیت پڑھی ہے نا, ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے, ہمیں بنایا کس نے؟ اللہ کہتا ہے کہ دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو غیرت مند ہوتے ہیں, شکر گزار ہوتے ہیں, اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو 1 نمبر کے بے غیرت ہوتے ہیں. پتہ نہیں آپ کے دل میں کس کا خیال آنا شروع ہو جائے. ایک آدمی نے کسی دوسرے کو کہا, گالی دی اور اس کو ڈاگ بولا. ڈاگ سمجھتے ہو نہیں, کتا بولا. اس کو بڑا ہوشیار تھا, اس نے کہا وہ کتے سے یاد آیا آپ کے والد صاحب خیریت سے. تو اب جب میں کہتا ہوں کچھ غیرت مند ہوتے ہیں کچھ بغیرت ہوتے ہیں, تو بغیرتی سے آپ کا ذہن, اب مجھے نہیں, ہر آدمی کا اپنا سوچ ہوتی ہے, کسی کا ذہن کسی طرف جاتا ہے, کسی کا ذہن کسی طرف جاتا ہے. لیکن اللہ کی نظر میں غیرت لیس آدمی ناشکرا آدمی ہوتا ہے. پیدا اللہ نے کیا, جب ہم پیدا ہوئے ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر دیا, ماں اور باپ کا رشتہ دیا, ہمیں خاندان دیا, آسمان سے بارشیں برسائیں, زمین سے نباتات پیدا کیے اس نے. ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا, اللہ کہتے ہیں تمہارے بس میں نہیں تھا کہ تم ان درختوں کو خود بناتے, ان پھلوں کو تم خود نہیں پیدا کر سکتے تھے. ہم ایک بیج زمین میں داخل کرتے ہیں, اس سے پہلے پودا نکلتا ہے, وہ بڑا ہوتا ہے, اس میں پھول پیدا ہوتے ہیں, پھل پیدا ہوتے ہیں, وہی بیج اس پھل میں دوبارہ جو ہم نے زمین میں بویا تھا. یہ کتنی بڑی قدرت ہے اس خدا کی. دیکھو جب آپ مشین سے کوئی کپڑا نکلتا ہوا دیکھتے ہو, میری طرف توجہ ہے نا سب کی. مشین سے جب آپ دیکھتے ہو کوئی کپڑا نکل رہا ہے یا چکی سے آٹا نکل رہا ہے, تو چکی میں ڈالا کیا جا رہا ہوتا ہے؟ آٹا ڈالا جا رہا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ گڑ ڈالو گے اور نکلے گا آٹا گندم کا. کبھی ایسا ہوا؟ موٹر جو ہے جب آپ کی ٹینکی سے پانی کھینچتی ہے, تو اگر پانی ہوگا تو موٹر سے ہو کے گھوم کے آ کے باہر کیا نکلے گا؟ پانی نکلے گا. کبھی ایسا دیکھا کہ موٹر میں پانی تھا اور جب پانی موٹر نے کھینچا تو پیٹرول بنا کے باہر نکال دیا اس نے. کبھی ایسا ہوتا ہے؟ لیکن میرا رب کیا کرتا ہے, جانور کو سوکھا چارہ کھلاتا ہے. ہونا تو چاہیے اس چارے سے گوبر بن کے باہر نکلا ہے, لیکن اس چارے سے خون بھی بناتا ہے اللہ تعالیٰ. اس چارے کو تبدیل کر دیتا ہے دودھ کے اندر, اور تھنوں میں کیسا چکنا گاڑا دودھ نکلتا ہے. تو آپ کوئی بھی مشینری ہو نا, جو اس میں ڈالیں گے مشین اسی کو بنا کے باہر نکال دیں گے. کپڑے بننے والی مشین میں کیا ڈالا جاتا ہے؟ لوہا ڈالا جاتا ہے یا کپاس ڈالا جاتا ہے؟ کپاس ڈالتے ہیں, ہوئی وہ اسی کو بن کے باہر نکالتے ہیں. پہلے زمانے میں مائیں سویٹر بنتی تھی, تو سویٹر جب بنتی تھی وہ اون ہوتا تھا, اس کو اسی سے سویٹر نکلتا رہتا تھا. کبھی آپ نے ایسا دیکھا کہ بھئی وہ مشین میں جو ہے وہ ڈالا جا رہا ہو کوئلہ اور نکل رہا اس سے کپڑا؟ کبھی دیکھا آپ نے؟ لیکن ہمارے رب کی قدرت, جس نے ہمیں بنایا, وہ کہتا ہے تم زمین میں کیا ڈالتے ہو؟ پانی, گوبر, مٹی. پانی, گوبر, بولو مٹی. نکلتا کیا ہے؟ خربوزہ, انار, انگور, زیتون, تربوز. اللہ فرماتے ہیں انظروا الی ثمرہ اذا اثمر, جب یہ پکتا ہے تو اس کے پکنے کو دیکھو. انار کو دیکھو کیسے پکتا ہے, وہ کیسا زبردست اس کا ذائقہ ہوتا ہے. بھائی وہ نکالا کہاں سے؟ ہمارے رب نے زمین سے نکالا ہے. تو زمین میں کھود کے دیکھو, نہ انار کا ذائقہ, نہ انار کا رنگ, کچھ بھی نہیں ہے. قرآن کہتا ہے
صنوان وغیر صنوان یسقى بماء واحد، ایک پانی پلایا جا رہا ہے، ایک مٹی، ایک گوبر ڈال رہا ہے خدا زمین میں، جا کیا رہا ہے؟ گائے کا گوبر، جو بالکل ہم کہتے ہیں جب بالکل کوئی بیکار چیز ہوتی ہے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ بھائی گوبر ہے۔ جب کوئی آدمی حماقت والی باتیں کرے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ تیرے دماغ میں گوبر بھرا ہوا ہے۔ سب سے بیکار چیز ہے گوبر، اور اس گوبر سے نکلتا کیا ہے؟ یہ گوبر نہ ہوتا تو خربوزے، انار، انگور، تربوز، آم، ناشپاتیاں، ناریل، کیا کیا میرا رب پیدا کر رہے ہیں ان چیزوں سے، اور اسی پانی سے انسان کو بھی بنا دیا۔ وہی پانی گھاس پھوس میں تبدیل ہوا، وہی پانی پھلوں میں تبدیل ہوا، وہ ماں باپ کھاتے ہیں، اسی سے جراثیم بنتے ہیں، سپم بنتے ہیں، اور اسی سے انسان بنتا ہے۔ اور کمال دیکھو میرے رب کا کہ ماں روٹی کھاتی ہے جب اس کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، اسی روٹی سے اس کی بچے کی آنکھ بنتی ہے، اسی سے بچے کی ناک بنتی ہے، اسی سے بچے کے کان بنتے ہیں، اسی سے بچے کی زبان بنتی ہے۔ کسی فیکٹری میں ایسا روبوٹ تیار ہوتے ہوئے دیکھا؟ تو بھائی فیکٹری میں جب روبوٹ تیار ہوتے ہیں تو لوہا ہوتا ہے، جس سے لوہا، پلاسٹک، لوہا، یہ چیزیں ہوتی ہیں، پرزے بنتے ہیں اور جڑ جاتے ہیں، گاڑیاں بنتی ہیں۔ کبھی روٹی سے گاڑی بنتے ہوئے دیکھی آپ نے؟ جاپان کے سائنسدانوں نے پراٹھے کھلائے فیکٹری کو اور اس سے کار بن کے نکل آئی، کبھی دیکھا آپ نے؟ بھائی اگر گاڑی بنانی ہوتی ہے تو جو گاڑی میں پرزے ہوتے ہیں، ربڑ ہے، فائبر ہے، لوہا ہے، شیشہ ہے، وہی سارا میٹیریل دیا جاتا ہے۔ اس شیشے سے گلاسز بنتے ہیں، پلاسٹک سے دروازے بنتے ہیں، اور جو چیز بنتی ہے۔ میرا رب روبوٹ تیار کرتا ہے ماں کے پیٹ میں، اور ایسا خاندانی روبوٹ جو 4 شادیاں، استغفر اللہ، ایسا خاندانی روبوٹ، یعنی تو میرے کو آٹو پہ ہو گیا ہوں، خواتین بھی بیان سن رہی ہے وہ غصہ ہو جاتا ہے۔ ایسا خاندانی روبوٹ تیار کرتا ہے جو چلتا ہے، پھرتا ہے، بولتا ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے، اور 4 شادیوں کی بات پہ ہنستا ہے۔ حالانکہ رونے کا مقام ہے، رونا آنا چاہیے اس کو، کیونکہ جنہوں نے بھی کی ہے جب کرتے ہیں تو اس وقت روتے ہیں۔ وہ رپورٹیں کبھی آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ خیر، تو فیکٹری میں روبوٹ تیار ہوتا ہے، میٹیریل بھی روبوٹ والا ہی ہے۔ میرا رب ماں کے پیٹ میں روبوٹ تیار کرتا ہے، اور وہ روبوٹ جس کی آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت، جس کے کانوں میں سننے کی طاقت۔ جاپان کے سائنسدانوں نے جو روبوٹ تیار کیا، اس کی آنکھیں ہیں، دیکھنے کی طاقت، بولو جلدی علی شاباش، نہیں، سننے کی طاقت نہیں۔ وہ ہنستا بھی ہے تو اس کے اندر سافٹ ویئر ڈالے ہوئے ہنسانے کے لیے، وہ دل سے نہیں ہنستا ہوتا، اس میں روح نہیں ہے، اس میں جان نہیں ہے، اس میں طاقت نہیں ہے۔ میرا رب اس سے زیادہ پیچیدہ روبوٹ تیار کر دیا، اور وہ روبوٹ تیار کس سے ہو رہا ہے؟ ماں کے پیٹ میں ایک فیکٹری ہے۔ قرآن کہتا ہے فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں میں بچہ تیار ہوتا ہے، 3 اندھیروں میں، اور اس بچے کا جو میٹیریل ہے، جو اس میں مواد ڈل رہا ہے، اس سے وہ کیا ہے؟ ماں کبھی تربوز کھا رہی ہے، ماں کبھی خربوزہ کھا رہی ہے، ماں کبھی روٹی کھا رہی ہے۔ اصل میں تو ماں شوہر کی جائیداد، استغفر اللہ، یعنی جائیدادیں کھا رہی ہوتی، لیکن وہ نہیں کھا رہی ہوتی، شوہر کی پتلون سے پیسے نکال کے دودھ پی رہی ہوتی ہے اس سے، اور کیا پتلون کھا جاتی ہے۔ بات ایسی کمپلینٹ ہے کہ شوہر کی پینٹ بیچ دی ہفتہ بازار میں، پتہ ہی نہیں چلا مجھے، وہ سمجھ رہا چوری ہوئی۔ لیکن میں ان خواتین کی بات کر رہا ہوں جو یہاں بیان نہیں سن رہی ہیں۔ ایک خاتون نے مجھے کہا کہ میں نے اپنے شوہر کی پینٹ سے پیسے نکالتی تھی جب سے میری شادی ہوئی تھی، تو اتنی میں نے 20-25 سال میں پیسے نکال لیے کہ میں نے ایک پراپرٹی خریدی ہے، تو کیا وہ پراپرٹی میرے لیے حلال ہے؟ میں نے کہا بڑی ہمت کی بات ہے یار۔ تو میں نے یہ مسئلہ بیان تو کر دیا، لیکن مجھے بعد میں خطرہ ہوا کہ ایسا نہ ہو مزید شوہروں کی پتلونیں غیر محفوظ نہ ہو جائیں۔ بہت سی خواتین یہ سنیں کہ اچھا ایسا بھی ہوتا ہے، اس لیے جب بھی پتلون اتار کے رکھا کرو، گھر میں لٹکایا کرو تو حفاظت کے ساتھ، اپنی ذمہ داری۔ خیر، تو ماں دودھ پیتی ہے، اس دودھ سے آنکھ بنے گی، ماں روٹی کھائے گی، اس روٹی کو خدا کنورٹ کر کے بچے کی آنکھیں بناتا ہے۔ ہر کچھ بھی کھا لے، بننا اس سے بچے کی آنکھ ہی ہے، ناک ہی ہے، کان، دل، دماغ، جگر، سارے اعضاء، روبوٹ تیار ہوتا ہے۔ اور جب وہ 9 مہینے کا ہوتا ہے، اللہ قرآن میں کہتا ہے دیکھو یہ باتیں تمہیں کافر نہیں بتائے گا، یہ باتیں تمہیں اسکولوں میں نہیں پڑھائی جائیں گی، یہ باتیں تمہیں میڈیکل سائنس میں نہیں پڑھائی جائیں گی، کیونکہ یہ باتیں وہ ہیں جس سے خدا کا انٹروڈکشن ہوتا ہے، خدا کا تعارف ہوتا ہے، انسان خدا کو پہچانتا ہے۔ اور یونیورسٹیوں اور اسکولوں کا ٹاپک خدا کی پہچان نہیں ہے، بلکہ وہ مادی ترقی ہے۔ مادہ بنانے والے کو پہچاننا،
مادہ بنانے والے سے محبت کرنا یہ ان کا ٹاپک ہی نہیں ہے، اس لیے اسکولوں میں نہیں پڑھو گے یہ چیزیں. تم سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ نہ اسکولوں میں پڑھو گے، نہ یونیورسٹیوں میں پڑھو گے، نہ تمہیں دنیا میں کوئی یہ باتیں بتائے گا، کیونکہ ہر انسان مفاد پرست ہے. وہ کہتے ہیں وہ بات کرو جس کا فائدہ ہو، اور فائدے سے مراد کیا ہے؟ دنیا کا فائدہ بس. لیکن جس اللہ نے ہمیں بنایا، جس نے ہمیں پیدا کیا، وہ یہی بتاتا ہے. کہتا ہے میں نے پیدا کیا، مجھے پہچانو، مجھے مانو. آج دنیا کیا کر رہی ہے؟ اللہ کی نعمتوں سے فائدے اٹھا رہی ہے دن رات، لیکن جب اللہ کو پہچاننے کی بات آتی ہے کہ ہمارا رب کون ہے، اس سے ہم محبت کریں، تو کہتے ہیں یہ تو مولویوں کا ٹاپک ہے، یہ تو تبلیغ والوں کا ٹاپک ہے، کیا کرنا ہے بھائی؟ تو اللہ کیا کرتا ہے؟ ماں دودھ پی رہی ہے، اس سے آنکھ بن رہی ہے، ایسی پیچیدہ مشینری، اور 9 مہینے میں بچہ تیار ہوا، جیسے ہی دنیا میں آیا فوراً اسی روٹی سے ماں کی چھاتیوں میں دودھ بننا شروع ہو گیا. اب کوئی ایسی فیکٹری دیکھی ہے جو روٹی سے دودھ بناتی ہو؟ کرنگی میں ہے تو مجھے بتاؤ یار. کتنی بڑی خدا کی قدرت ہے یار، کتنی بڑے کمالات ہیں اس کے. میں یہ مثال بہت بیانات میں بتاتا ہوں، لوگ کہتے ہیں بار بار ایک مثال کو ریپیٹ کرتے ہو، یہ کیا بات ہے یار؟ بچہ جب دنیا میں آتا ہے اسی روٹی سے دودھ بننا شروع ہو جاتا ہے. کون کر رہا ہے یہ سب کچھ؟ یہ خود بخود نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے. فطرت اور نیچر اتنی ذہین ہوگی کہ خود اس نے سب کچھ بنا لیا؟ نا 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 نا. تو اللہ کہتا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اس اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا اور ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کیا، ماں کے دل میں تمہاری محبت پیدا کی، اس نے تمہیں پالا، اور جب تم بڑے ہوئے آسمانوں سے بارشیں برسائیں، زمین سے تناور درخت پیدا کیے. ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تمہارے بس میں نہیں تھا کہ تم ایک درخت بھی اپنے ہاتھوں سے بنا دیتے، ایک خربوزہ اپنے ہاتھوں سے بناؤ، ایک انار اپنے ہاتھوں سے بناؤ، کچھ بھی نہیں تھا. اس رب نے زمین آسمان کی نعمتیں وآتاکم من کل ما سألتموہ، جس کی بھی ضرورت تھی اس ضرورت کے انبار لگا دیے. اس نے وہ کتنی نعمتوں کے انبار لگا دیے. سورج کو تمہاری خدمت میں لگایا، مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے، ایک دن بھی آفس کی چھٹی نہیں کرتا سورج. جو کام اللہ نے اس کے ذمہ لگایا ہے کہ ادھر سے نکلنا ہے، ادھر غروب ہونا ہے، لاکھوں کروڑوں سال ہو گئے، سورج نے کبھی نہ نہیں کی. اس لیے کہ ایک دن سورج چھٹی پہ چلا گیا تو ہم سب کی چھٹی ہو جائے گی. کوئی اتنا آفس ٹائم کسی کا ایکوریسی کے ساتھ آپ نے دیکھا ہے بھائی؟ ڈیلی اپنے ٹائم پہ نکلتا ہے. للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. چاند کی منزلیں طے کر دی، سورج کی منزلیں طے کر دی، مجال ایک انچ ٹچ سے مت ہو جائے. کافر کیا کہتا ہے؟ یہ خود بخود ہو رہا ہے. کافر کیا کہتا ہے؟ بولو. اللہ کہتے ہیں نا 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 نا، یہ خود بخود نہیں ہو رہا. تمہیں جس چیز کی ضرورت تھی وہ ساری چیزیں میں نے پیدا کی ہے تمہارے لیے زمین میں. انسان پانی کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے؟ نہیں. ہمارے رب نے کیا پیدا کیا؟ پانی. پانی ہمیں تھوڑا چاہیے زیادہ چاہیے؟ زیادہ. رب نے تھوڑا پیدا کیا زیادہ پیدا کیا؟ گورنمنٹ تھوڑا پیدا کرتی ہے، اللہ زیادہ پیدا کرتا ہے. گورنمنٹ کتنا پیدا کرتی ہے؟ نل کا کھولو، ہوا کے مزے لو آپ اس میں سے. یہ گورنمنٹ کر رہی ہے. بارشیں برس رہی ہیں، لوگ بہ رہے ہیں، یہ پانی کون پیدا کر رہا ہے؟ اللہ. جب گورنمنٹ کے پاس یہ پانی آیا تو بارشوں میں پبلک بہ کے تباہ ہو گئی، نلکے میں پھر بھی پانی نہیں ہے. تو یہ قصور اللہ کا ہے یا گورنمنٹ کا ہے؟ اتنا کچھ اس اللہ اتنا پانی برسایا نا کہ 6 ارب انسانوں میں ایک بھی پیاسا نہ رہے. اور اللہ برساتا بھی کہاں ہے؟ کمال دیکھو. پانی کی خاصیت ہے اوپر سے نیچے آنا، لہذا پہاڑی علاقوں میں زیادہ برستا ہے تاکہ وہاں سے چلتا ہوا سمندروں میں آ کے گرے، اور راستے میں جتنے لوگ ہیں سب کے سب اس سے سیراب ہوتے چلے جائیں. یہ کس کی قدرت ہے میرے بھائی؟ اللہ نے کیا ہے. کورنگی والوں، تم کورنگی والے بعد میں ہو، مرنے کے بعد نہ کوئی کورنگی کے ایریا کا ہوگا. یہ کون سا ایریا ہے؟ اللہ والا ٹاؤن. نام تو بڑا اچھا رکھا ہوا. میں ابھی امریکہ میں تھا تو ایک شخص کے گھر کے باہر نا غیر مسلم لوگ بھی عجیب ہی ہوتے ہیں. اسلام نہیں ہے نا تو ہر آدمی عجیب سی زندگی گزار رہا ہے. ایک شخص کے گھر کے باہر میں نے چڑیل کی مورتی دیکھی. امریکہ میں نا پچھلے ہفتے ایک شخص کا انگریز کے گھر کے باہر میں نے دیکھا چڑیل رکھی ہوئی ہے، پوری چڑیل، بہت بڑی چڑیل. ہم لوگ کی تو چھوٹی موٹی چڑیل ہے، کچھ بھی نہیں اس کے مقابلے میں. تو اتنی بڑی چڑیل کا مجسمہ، سے دہشتناک تصویر، پورا مجسمہ تھا. میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اور بھی بعض لوگوں کے گھروں پر آتے، انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو پتہ نہیں شیطان کی عبادت کرتے ہیں کیا کرتے ہیں. کچھ عجیب سا ہے، کچھ نظریہ ان لوگوں کا. چڑیلیں اور جنات شیاطین وہ ان کو فوکس کرتے ہیں، ان کو مقدس مانتے ہیں. تو
موت کے بعد نہ کوئی کورنگی کے ایریا کا ہوگا نہ کوئی کورنگی اللہ والا کا. اللہ کہے گا میں نے اتنی نعمتوں کے انبار لگائے. میں پانی کی مثال دے رہا تھا. پانی کی ضرورت ہمیں تھوڑی ہے یا زیادہ؟ بولو زیادہ ہے. تو جب زیادہ ہے تو ہمارا رب تھوڑا پانی برساتا ہے یا زیادہ برساتا ہے؟ زیادہ نہیں، بہت زیادہ برساتا ہے. ایسا دن پانی یہ اللہ کی طرف سے نل کا کھلتا ہے. گورنمنٹ کی طرف سے جب کھلتا ہے تو ایک تو مہینے میں ایک دفعہ کھلتا ہے. پھر جب کھلتا ہے تو 1-2 گھنٹے تک اس میں سے طوفانی ہوائیں آتی ہیں. طوفانی ہوائیں جو خوشخبریاں لے کے آتی ہیں کہ امید ہے کہ پانی آ جائے. کبھی آئے گا بھائی، آئے گا، کوئی نہ کوئی تو آئے گا. پھر پانی جب آتا ہے تو شروع میں کیا آتا ہے؟ اس گندا. جتنے بھی کتے مرے ہوئے تھے ہب ندی سے جو پانی آ رہا ہے، راستے میں کتے بلے جو بھی بچے کچے چیچڑے، اب ایسا نہ پانی پینے چھوڑ دو آپ لوگ. بہرحال وہ سب ہوتے آخر میں پھر وہ پانا صاف آتا ہے جو دیکھنے میں کیا لگ رہا ہوتا ہے؟ صاف. حقیقت میں صاف ہے یا نہیں یہ اللہ ہی جانے بھائی. اللہ کے علاوہ یہ غیب کا علم کسی کے پاس نہیں. لیکن میرا رب جب برساتا ہے تو وہ تھوڑا نہیں برساتا. ہمارے پاس ہم مگا لے کے نہیں بیٹھتے اس کو اسٹور کرنے کی. ڈیم نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم اس کو محفوظ رکھ لیں. تو اتنا برساتا ہے. اور برساتا کیسا؟ صاف ستھرا پانی. وہ پانی جب آسمان سے صاف ستھرا پانی ڈیم میں آتا ہے تو اوپر سے جو پانی نیچے آتا ہے وہ گندا ہوتا ہے یا صاف ہوتا ہے؟ گورنمنٹ کے پاس جب آتا ہے تو ہمارے پاس جو گورنمنٹ دیتی ہے وہ صاف ہوتا ہے یا گندا ہوتا ہے؟ گندا. لیکن اللہ جب پانی سمندر سے اوپر لے کر جاتا ہے تو سمندر کا پانی میٹھا ہوتا ہے کڑوا ہوتا ہے؟ کڑوا. لیکن اللہ جب اس سے اوپر لے کر جاتا ہے تو کڑوا ہوتا ہے یا میٹھا ہوتا ہے؟ میٹھا ہوتا ہے. اور میرے بھائی ہمارے رب کی قدرت دیکھو. اللہ تعالیٰ اس پانی کو آسمانوں میں لے کے جاتا ہے اور آسمانوں میں لے جا کے امریکہ، چین، جاپان، پشاور، ملتان، خانیوال، چک جھمرا، چیچا وطنی، کہاں اس پانی کو اللہ پہنچاتا ہے. ہونا تو یہ چاہیے پوری لائنوں کا ایک انتظام ہو، اوپر بڑی بڑی ٹیوب ویلیں لگی ہوئی ہو، بڑے بڑے پائپ لگے ہوئے ہوں آسمانوں میں کہ یہاں سے پانی جائے گا ادھر ادھر. نہ اللہ اتنا منو ٹنو پانی ہواؤں کے ذریعے آسمانوں میں اٹھاتا ہے اور ہوائیں اس کو دھکیل کے پوری دنیا میں لے کے جاتی ہیں. ہوا میں اتنی طاقت کے اتنے بھاری بھرکم ٹینکروں کو آسمانوں میں اٹھا کے اڑتی پھرے. یہ ہوا میں طاقت کس نے رکھی ہے؟ اللہ نے رکھی ہے طاقت. آپ کو پتا ہے بادل کا جو ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہوتا ہے نا، یہ ہمیں دیکھنے میں چھوٹا سا لگ رہا ہوتا ہے. جیسے جو بہت چھوٹے قد کے لوگ ہوتے ہیں نا، دیکھنے میں چھوٹے لگ رہے ہوتے ہیں، ہوتے وہ چھوٹے نہیں ہیں. چھوٹے ہوتے نہیں ہیں، دیکھنے میں لگ رہے ہوتے ہیں. بیچارے ہمارے دوست ہیں، ان کا قد چھوٹا تھا. کسی کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے. ویسی انہوں نے خود اپنے بارے میں واقعہ سنا ہے، بہت چھوٹا قد تھا ان کا. تو ہم نے ان سے ویسے ہی پوچھا، وہ تھے بھی مولانا ماشاءاللہ. ہم نے کہا کوئی آپ کی زندگی کا دلچسپ واقعہ؟ کہتے ہیں میں پاسپورٹ آفس کی لائن میں کھڑا ہوا تھا تو میرا نمبر آ گیا، پھر بھی مجھے پاسپورٹ نہیں دیا. میں نے کہا یار پاسپورٹ تو دینا. کہتے کھڑا تو ہو پہلے، تو بیٹھا ہوا کیوں؟ کہتے ہیں میں نے کہا بھائی میرا قد چھوٹا ہے. بڑے باصلاحیت آدمی، اللہ ان کی برکت دے. تو انہوں نے کہا بھائی میں پورا مکمل ٹوٹل آدمی ہوں. میں ٹوٹل کیا ہوں؟ پورا. تو بعض لوگ دیکھنے میں چھوٹے لگتے ہیں، ہوتے چھوٹے نہیں ہیں. یہ جو بادل کے ٹکڑے چھوٹے چھوٹے آسمانوں میں کالے بادل پانی لے کے جا رہے ہوتے ہیں، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ تھوڑا سا پانی ہے، یہ تھوڑا سا نہیں ہوتا. ایک ایک بادل کے ٹکڑے میں اتنا منو ٹنو پانی ہوتا ہے کہ اگر وہ بادل وہیں رک کے سارا برس جائے کسی ایک علاقے کو مکمل تباہ و برباد کرنے کے لیے کافی ہے. اللہ بادلوں کو آرڈر دیتا ہے کہ تم نے سمندروں سے اتنا منو ٹنو پانی اٹھایا ہے. ہواؤں کو کہتا ہے کہ صرف چھڑکاؤ مارتے کی چلی جانا، تھوڑا تھوڑا چھڑکاؤ. اسی چھڑکاؤ میں رکشے الٹے چلنا شروع ہو جاتے ہیں اور گاڑیاں الٹی چلنا شروع ہو جاتی ہیں. لوگ بہ جاتے ہیں، کراچی کی عوام پوری تباہ و برباد ہو جاتی ہے، گھروں کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں. یہ صرف بادلوں نے تھوڑا سا کمپنی کی مشہوری کے لیے کیا کیا ہوتا ہے؟ چھڑکاؤ کیا ہوتا ہے. نہیں آ رہی سمجھ میں میرا خیال ہے بات؟ تو یہ کام تمہارا باپ کر رہا ہے. کون کر رہا ہے یہ کام؟ خدا کر رہے ہیں میرے بھائی. آج کسی سے بھی بات کرو، اللہ نے کہا کہ نماز پڑھو، ہوتے بھائی یہ مولویوں کی باتیں ہیں، ایسے کر رہے ہوتے ہیں نا، کیا بھلا رہتا ہے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ موبائل شاپ پہ کھڑا تھا کوئی موبائل خریدنے کے لیے. تو وہ موبائل کی دکان والا ہے نا، وہ بار بار اسے کہہ رہے ہیں یار اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل ہے. دوسرے نے کہا بڑا اللہ بہت کر رہے ہیں، کیا مولوی بن گیا ہے کیا؟ یہ نوبت آ گئی ہے. جو اللہ کا زیادہ نام لے رہا ہو اسے لوگ کیا کہتے ہیں؟ مولوی بن. بھائی اللہ مولویوں کا نہیں ہے صرف، جس نے پیدا کیا اس نے مولویوں کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے. اللہ نے پیدا کیا. تمہیں بھی کس نے پیدا کیا ہے؟
اللہ نے پیدا کیا، آسمان سے بارشیں. مولوی اللہ کا تعارف کروا رہا ہے تمہارے سامنے کہ اللہ کو مانو، اپنا تعارف تھوڑی کروا رہا ہے کہ مجھے مانو. اگر مولوی یہ کہہ رہا ہوتا میں بہت پہنچی ہوئی چیز ہوئی، پہنچی کی سرکاریں آ رہی ہیں نا آج کل مارکیٹ میں، پہنچی کی سرکاریں، شوف سرکار وہاں کینیڈا، وہاں شوف سرکار ادھر بھی ہے، لندن میں بھی ہے، تو امریکہ میں بھی اس کی سنیں ہو کے پہنچ رہی ہیں. تو میں نے وہاں امریکہ والوں سے بولا، میں نے کہا دیکھو تم لوگ میں جو شوف سرکار کا مرید ہے، تو جیسے گیس لائنیں امریکہ نے ڈالی ہوئی ہیں کینیڈا سے اور بہت بڑے بڑے ملکوں سے گیس لائنیں آ رہی ہیں، تو ایک لائن اگر کراچی سے ڈلوا دی جائے امریکہ تک اور وہ شوف سرکار کی شوف لائن کہلائے، اس میں شوف سرکار پھونک مارے، کیا خیال ہے؟ اور وہ پھونک مشینوں کے ذریعے امریکہ تک پہنچائی جائے اور جتنے لنگڑے اندھے بیچارے اس ٹائپ کے معذور لوگ ہیں وہ ڈائریکٹ وہاں سے اسپرے کر دیا جائے. بھائی پھونک میں طاقت ہے نا شوف سرکار کی، کیا خیال ہے؟ غلط تو نہیں کہہ رہا نا بھائی؟ میں نے بول دیا تھا کہ بھائی یہ آدمی جو پاؤں سے معذور لوگ ہیں پھونک لگاتا ہے ان کے گھٹنے ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور جو بیچارے سر کے بال نہیں اگ رہے، کسی کے پھونک ماری سر پہ بال اگ گئے، اس کو اجڑے صحرا وہ چمن بن گئے خوبصورت، کیا خیال ہے؟ تو میں نے کہا تھا کہ یہ شوف سرکار آغا خان ہاسپٹل میں سلنڈر بھروا دے اپنی پھونکوں کے. تو جتنے معذور لوگ ہیں جب یہ ہاسپٹل میں جائیں گے تو آغا خان ہسپتال میں اتنا لاکھوں روپے کا خرچہ ہو رہا ہے، وہی سلنڈر سے ان کو گھٹنوں پہ کیا کی انہوں نے اسپرے کر دیا ہوا. شوف سرکار کو غصہ آ گیا، اور یہ پھر بعض لوگوں کی طرف سے، مجھے نہیں پتا وہ شوف سرکار کی اجازت سے دھمکیاں دی کیا تھی، تو دھمکیاں ہم یہ کر دیں گے. میں نے کہا آپ کو ضرورت کیا ہے، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، آپ پھونک لا کے مجھ پہ اسپرے کر دو اس پھونک کا. شوف سرکار تھیلی میں پھونک بھرے اور لا کے یہاں میرے منہ پہ پھاڑ دیں، کیا خیال ہے؟ پروگرام ہی اڑ جائے گا ہمارا. اس سے پتہ چلتا ہے اتنی یہ پھونکے وونکے ڈرامے بازی ہے. اور ویسے بھی میرے بھائی ایک آدمی میں اتنی پھونک ہے نہیں، 10 سال سے وہ پھونکے مار رہا ہے پھر بھی اس کی اپنی پھونک کیوں ختم نہیں ہو رہی؟ یہ جعلی پھونک ہے، یہ اوریجنل پھونک نہیں. تو میں جب عاملوں کے خلاف بولتا ہوں نا، یہ آپ کے علاقے میں تو نہیں روحانی ٹوپی ڈرامے، جن چڑیل بھوت بھگانے والے عامل تو نہیں ہیں؟ اگر ہیں ان کو بھگا دو اپنے علاقے سے، کیونکہ جہاں پر عامل ہوگا وہاں جن چڑیل بھوت آئیں گے. تو خیر، تو ہمارا رب کیا کرتا ہے؟ پانی لے کر جاتا ہے آسمان، اتنا منو ٹنو پانی اٹھایا کس نے اس کو؟ ہوا نے. اتنی ہلکی چیز. ایک چٹکلا یاد آ رہا ہے مجھے، ایک آدمی نے کہا دیکھو، ایک بچے نے اپنی امی سے کہا امی سب سے طاقتور کون ہوتا ہے؟ امی نے کہا دیکھو بیٹا سب سے طاقتور لوہا ہوتا ہے. امی لوہے سے بھی کوئی طاقتور ہے؟ جی ہاں، لوہے سے طاقتور آگ ہے جو لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے. امی آگ سے طاقتور بھی کوئی چیز ہے؟ جی ہاں، پانی ہے جو آگ کو بھی بجھا دیتا ہے. امی پانی سے بھی زیادہ، بچے بھی تو آپ کو پتا ہے آٹو پہ ہوتے ہیں، ایک دفعہ آٹو پہ کوئی بٹن دبا کے کھل جائے تو سوالات ختم ہی نہیں ہوتے. امی پانی سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ ہاں بیٹا، ہوا ہے جو پانی کو بھی بادلوں کی شکل میں اٹھاتی ہے. امی ہوا سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ اب مجھے یاد نہیں آ رہا آگے کیا بولا تھا امی نے، کسی کو یاد ہے؟ کیا ہے؟ نہیں، ہوا سے زیادہ طاقتور سب کا بھی آتا ہے اس میں، لیکن ہوا کے بعد ایک اسٹیپ بار مجھے ذہن ابھی ایک ہوا کے بعد ایک اسٹیپ تھا، خیر وہ میرے ذہن سے نکل گیا. خیر پھر ہوتے ہوتے اس نے کہا اچھا بیٹا اس سے بھی زیادہ طاقتور. بچے نے پوچھا اچھا اس سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ انہوں نے کہا بلائیں نہیں ہوتی، آفات جو انسان کو بھی کھا جاتی ہیں، وہ اس سے بھی طاقتور ہے. امی بلاؤں سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ جی ہاں بیٹا، صدقہ جو بلاؤں کو بھی کیا کر دیتا ہے؟ کھا جاتا ہے. امی صدقے سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ انہوں نے کہا ہاں بیٹا، مولوی جو صدقے کو بھی. یہ 2 نمبر مولوی، سارے مولوی ایسے، امی بھی تنگ آ گئی، وہ صدقے کو بھی کیا کر دیتا ہے؟ 2 نمبر لوگوں کی بات. میں بعض دفعہ مولوی پہ لطیفے سناتا ہوں، وہ 2 نمبر مولوی ہیں. میں نے ایک لطیفہ سنایا نا، ایک صاحب میرے کو بگڑ گئے. میں نے کہا یار میں خود بھی تو مولوی ہوں، میں کیوں مولویوں کو مذاق اڑاؤں گا؟ انجوائے بھی کر لیا کرو، ٹینشن مارکیٹ میں چل رہی ہے، تھوڑا سا ہنس لیا کرو. 2 نمبر مولویوں کی بات ہو رہی ہے، 2 نمبر تو کھاتے ہیں، وہ پلتے ہی صدقے پر ہے. ایک مولوی صاحب تھے نا، وہ چوری کے خلاف بیان کرتے تھے، چوری نہیں کرنی چاہیے، چوری نہیں کرنی چاہیے. پھر گھر میں کچھ تھا نہیں تو انہوں نے بیگم سے بولا پڑوسی میں بھی بولی چوری کر کے لیا. تو کسی نے بولا، اس نے بولا آپ خود چوری کے اتنا خلاف ہو؟ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، ہم شور پہ لگا کے کھا لیں گے، بوٹیاں نہیں کھائیں گے. بوٹیاں ہیں چوری کے نا، شور میں تھوڑی چوری. اب جب وہ سالن پکائے تو وہ ہانڈی الٹ رہی تھی اور چمچ سے بوٹیاں پیچھے کر رہی تھی. تو مولوی صاحب نے بولا جو خود سے آئے اس کے آنے دے. اس سے اب یہ میں نے کہیں لطیفہ سنا دیا تو ایسے لوگ کچھ بگڑ گئے تو مولوی کا مذاق اڑا رہے ہو. بھائی مولویوں پہ نہیں اڑا رہا، مولوی میں 2 نمبر بھی ہوتے ہیں اور 1 نمبر. 2 نمبر مولویوں کی بات ہوگی، 2 نمبر تو کرتے ہی حرکت. ہمارے نانا بھی مولوی تھے، ایک لطیفہ سنایا کرتے تھے بیدتی مولوی کے بارے میں. وہ کہتے تھے کہ دیکھو ایک آدمی جو تھا نا مولوی تھا، اس کے جب انتقال ہو گیا نا تو اس کے بچوں کو کسی نے میت کے کھانے پہ بلایا. تو اس بچوں کی ماں نے بولا دیکھ طبیعت سے توڑ کے آنا.
اپنے باپ کی روح کو تکلیف نہیں پہنچانا کم کھا کے، اتنا کھانا کہ تمہارے باپ کی روح خوش ہو جائے کہ میرے بچوں نے میری سنت زندہ رکھی، اتنا کھانا کم وقت ہو تو بچوں کی ماں کی وصیت یاد آتی ہے، کھاتے رہے، اتنا ٹھوسا انہوں نے کہ اب 2 بندوں کے سہارے پہ چل کے گھر آئے۔ ان کا خیال تھا ماں ایوارڈ دے گی، آج تو تم نے اپنے باپ کی روح کو خوش کر دیا۔ جب گھر میں ماں نے دیکھا نا تو رکھ کے چماٹ لگایا، تو تمہارا باپ اسٹیشن پہ لے کر آتے تھے لوگ اس کو جب کھاتا تھا، تم اپنے پاؤں پہ چل کے آتے۔ خیر، تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں پانی، منو ٹنو پانی ہوائیں لے کے چلتی ہیں، یہ کام کون کرتا ہے؟ اللہ۔ تو اب یہ نہیں کہا کرو بھائی اللہ کی باتیں مولوی تبلیغ والے ہمارے سامنے کرتے ہیں، یہ ہماری باتیں تھوڑی ہیں۔ بھائی اللہ تمہارا ہے، میرا بھی ہے، اور کس کا ہے؟ آپ کا بھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کو سمجھایا تھا نا تو فرعون سے کہا تیرا بھی رب ہے، وہ میرا بھی ہے، تیرا بھی ہے۔ تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے رب کی بات کر رہا ہوں، میں تیرے رب کی بھی بات کر رہا ہوں، تیرا بھی اس سے رشتہ ہے، اس نے تجھے پیدا کیا، جس نے تجھے بنایا، تیرے باپ دادا کو بنایا، جو آسمان سے بارشیں برساتا ہے تیرے لیے، تو بھی تو کھاتا ہے اس سے، نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری نعمتیں کس نے پیدا کی ہیں؟ تو وہ پانی جاتا ہے پہاڑوں پہ برستا ہے، میدانی علاقوں میں برستا ہے، پھر جب برستا ہے تو میرے رب نے ایک زبردست انتظام کیا اس کو سلکہ ینابیع فی الارض۔ ادھر توجہ، شور شرابے کی آوازیں بہت زیادہ آ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو زمین کی دراڑوں میں، جہاں پانی کو زمین میں جگہ ملتی ہے نا، سوراخ ملتا ہے، پانی گھس جاتا ہے اس میں۔ بھائی وہ تو ضائع ہو جانا چاہیے، کیا خیال ہے؟ وہ پانی زمین میں جاتا ہے، ہوتا جاتے آپ اگر زمین کھودنا شروع کرو تو کہیں ٹکو گے؟ جاتے ہی رہو گے۔ تو اس پانی کو چاہیے تھا نیچے جا رہے، جاتے اتنا نیچے چلا جاتا کہ ہمارے کھودنے سے بھی ہمیں نہ ملتا، لیکن اللہ قرآن میں کہتا ہے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا۔ اللہ نے اس پانی کو ایک جگہ جا کے روک لیا تاکہ محفوظ کر لیا، مٹی کے اندر محفوظ کیا، اور مٹی میں ایسے فلٹر لگا دیے کہ وہ اس کے جراثیم کو مارتی ہے، 1000 سال بھی وہ پانی زمین کے اندر پڑا رہے، جب آپ کھودو گے تو کنویں سے تازہ بہترین پانی آپ کو ملے گا۔ یہ زمین میں کون سے ڈی فریزر بنا دیے بھائی، مٹی ہے اور پانی کو صاف رکھنے کا کام کر رہی ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ آپ نے کنواں کھودا ہو اور پرانا پانی نکلے، اس میں سے سڑا ہوا پانی نکلے؟ 1000 سال کے بعد بھی جب زمین کھودو گے تو جو پانی 1000 سال پہلے زمین میں گیا تھا، آج بھی وہ 1000 سال کے بعد کیا ہوگا؟ بالکل فریش اور بالکل تازہ ہوگا۔ تو یہ جو زمین میں ایسے کیمیکل ڈال دیے اور کہ وہ پانی کو روک بھی رہے ہیں، نیچے جانے نہیں دے رہے، اور پانی کو صاف بھی کر رہے ہیں، یہ کام کس نے کیا ہے میرے بھائی؟ ہمارے لیے اللہ نے۔ اگر اللہ یہ گرفت چھوڑ دے، پانی نیچے جانا شروع ہوگا، اللہ مٹی میں وہ تاثیر ختم کر دے صاف کرنے کی، ہم جب زمین کھود کے پانی نکالیں گے سڑا ہوا پانی نکلے گا، ہماری زندگی عذاب بن جائے گی۔ تو پانی کی ضرورت بہت زیادہ، اس لیے اللہ نے پانی بھی ہمارے لیے پیدا کیا بہت زیادہ۔ ایک بزرگ تھے، آپ اس پانی کو ہلکی نعمت مت سمجھو، ایک بزرگ تھے، ان کو بادشاہ نے بولا کہ میں تمہیں اپنی آدھی سلطنت دینا چاہتا ہوں۔ تو ان بزرگ نے بولا کہ تیری جو پوری سلطنت ہے نا، اس کی ویلیو میری نظر میں 2 ٹکے کی بھی نہیں، کتنی نہیں ہے؟ 2 ٹکے کی نہیں۔ بادشاہ سلامت کو بڑا غصہ ہے، یعنی کیا بات کر رہا ہے یار؟ تاکہ میرے رب نے جو مجھے نعمتیں دی ہیں یہ تیری سلطنت سے کروڑوں گنا زیادہ قیمتی ہیں۔ یہ بادشاہ کے اوپر جواب خراب ہو گیا، تجھے کیا بغلے لے کے گھوم رہا ہے، کیا لے کے گھوم رہا ہے؟ بادشاہ نے بلا لیا، بولا کیوں بھائی آپ کے پاس مجھ سے زیادہ کیا قیمتی ہے؟ بزرگ نے بولا کہ بادشاہ تو مجھے بتا، اگر تجھے کوئی بیماری لگ جائے کہ تو پانی پیے اور الٹی ہو کے پانی نکل آئے باہر، اور تو علاج کرا کے تھک جائے اور تیرا علاج نہ ہو، اور کوئی حکیم کہے کہ آدھی سلطنت تو مجھے دے دے، تو میں تجھے ایسی پوڑیاں کھلا دوں گا کہ یہ 1 گلاس پانی جب تو پیے گا تو الٹی ہو کے باہر نہیں آئے گا، یہ تیرے جسم کا حصہ بن جائے گا، تو کیا تو اسے آدھی سلطنت دے دے گا؟ بادشاہ نے کہا ضرور دے دوں گا بھائی، ایسی آدھی سلطنت کا میں کیا کروں گا کہ میرے حلق سے پانی نیچے نہ اترے، تو مجبوراً دینی پڑے گی مجھے۔ آپ لوگ کی توجہ میرا خیال ہے ادھر نہیں ہے، شور شرابہ زیادہ ہو رہا ہے۔ بزرگ نے بادشاہ سے کہا اچھا ٹھیک ہے، آدھی سلطنت تو تیری گئی، اب وہ پیالہ پانی کا جو تو نے پیا ہے وہ پیٹ میں چلا گیا، پیشاب بن کے نکل نہیں رہا باہر پورو کے اندر، اب تجھے تکلیف شروع ہوئی، پیشاب نہیں ہو رہا، تو علاج کرا رہا ہے، پیسے خرچ کر دیے، علاج نہیں ہو رہا۔ وہی حکیم آیا، اس نے بولا علاج ہے لیکن شرط یہ ہے کہ تو بقی آدھی سلطنت بھی بولو
مجھے دے. کیا تو دے دے گا؟ بادشاہ نے کہا دے دیں گے بھائی, پیشاب رکا ہوا ہے, یہ کیسے برداشت کروں گا, مر جاؤں گا میں, کیا کرنا ہے ایسی زندگی کا. بزرگ نے کہا کہ تیری پوری سلطنت کی قیمت ایک پیالہ پانی اور ایک پیالہ پیشاب سے زیادہ نہیں ہے, اور میرا رب مجھے روز ایسے درجنوں گلاس پانی فری میں پلاتا ہے اور درجنوں بار پیشاب فری میں لے کر آتا ہے. وہ خدا کی نعمت ہے یا نہیں ہے یہ؟ اس لیے تو قرآن یہ تو ایک پانی کی نعمت ہے میرے بھائی, پانی کی نعمت ہے. آگے 20 نعمتیں ہیں. روٹی کی, یہ جو روٹی میں اور آپ کھاتے ہیں یہ کہاں سے آتی ہے؟ یہ جاپان کے سائنسدانوں نے بنائی ہے. یہ کھائے جا رہے ہیں, روٹی بھی کھا رہے ہیں, دودھ بھی پی رہے ہیں, اور چاول بھی کھا رہے ہیں, بریانی بھی پھوڑ رہے ہیں, گوشت بھی روزانہ پھاڑ دے, کھائے جا رہے ہیں, دھماکے سے پڑ جاتے ہیں, مر جاتے ہیں, اتنا کھاتے ہیں. خاندان دیا اس نے. خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا, ایک غلیظ پانی سے بنایا اس نے, غلیظ پانی سے. اور جب پیدا کیا نا انسان بنا کے, ایسی عزت دی اسے, ددیال ننیال خاندان دی. بچہ پیدا ہوتا ہے, ننیال بھی خوشیاں منا رہا ہے, ددیال بھی خوشیاں منا رہا ہے, اتنے پروٹوکول کے ساتھ دنیا میں آتا ہے. یہ عزت کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی. جب بالغ ہوتا ہے ایک اور خاندان جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ سسرال. ویسے آپ لڑکی والوں کے گھر میں چلے جاؤ, چماٹے مار کے باہر نکالیں گے آپ کو, کون ہے تو, لیکن اسی گھر میں آپ کی شادی ہو جائے پھر آپ چماٹے مارنے پر آ جاتے ہیں. اللہ معاف کرے. پھر کیسی عزت دیتے ہیں, کیا کہتے ہیں بھیا, بہنوں ہی کو کیا بولتے ہیں, دولہا بھائی آئے ہیں, دولہا بھائی آئے. اور دولہا بھائی کے ناک پہ مکھی دیکھو, آ کے بیٹھتا ہے, مجھے کسی نے پوچھا نہیں ہے اس گھر میں, سارا پھر رزلہ بیوی پہ اتار رہا ہوں. میں 1 گھنٹے سے بیٹھا ہوا ہوں. یہ آج کل کے جو دولہے بھائی آ رہے ہیں نا مارکیٹ میں, اس ٹائپ کیا ہے, میں یہاں سے بیٹھا ہوا ہوں, مجھے کوئی پوچھتا نہیں ہے تمہارے گھر میں تمہارے بھائی نے مجھے تمیز سے سلام نہیں کیا, میں گھنٹے سے بیٹھا ہوا ہوں, کوئی چائے کا نہیں پوچھ رہا, یہ چائے ہے, اس کو چائے بولتے ہیں, میری کوئی عزت نہیں ہے اس گھر میں. یہی باتیں چل رہی ہوتی ہیں آج. پاگل کے بچے, تو اپنے گھر جا کے چائے پی یار. ایک صاحب میرے پاس آئے اور ایسی باتیں کر رہے تھے, میں جب اپنے سسرال جاتا ہوں مجھے کوئی چائے کا نہیں پوچھتا, مجھے کوئی لسی کا نہیں پوچھتا. میں نے کہا میں پوچھ لیتا ہوں بھائی کیا چاہیے, بیکار قسم کی باتیں. تم اپنی بیگم کے ساتھ زندگی گزارو, سسرال جاؤ, پوچھ لے ٹھیک ہے, نہیں پوچھے تو تم اپنے ٹکڑوں پہ پل رہے ہو نا, ان کے ٹکڑے پہ کیوں پل رہے ہو؟ ایک آدمی سے کسی نے کہا نا تیری شادی ہم اس کا کرائیں گے, گھر داماد بننا پڑے گا, سارا خرچہ تیرا سسرال اٹھائے گا, رہے گا تو سسرال میں. اس نے کہا یہ بغیرتی قبول ہے. پہلے کہتا ہے یہ بغیرتی, پھر جب اس کے فائدے دیکھے نا, یار فائدہ بہت, کہتے قبول ہے. تو ہمارے رب کی نعمتیں کتنی زیادہ. میں بچپن میں نا سوچتا بہت تھا, میں جب 8ویں 9ویں کلاس میں تھا نا, 9th میں, تو ہم نے سائنس پڑھنا شروع کی, اور فضول باتیں, اس میں فضول باتیں بھی ہوتی ہیں سائنس میں, کہ ہم آٹومیٹکلی بندر یہ نا ہم ایسے بنے تھے, خود بخود ہوا ہے. میں سوچتا تھا یار اگر خود بخود بنے تو دانت منہ کے اندر ہی کیوں ہے؟ خود بخود جو چیز بنتی ہے, خود بخود کوئی گاڑی بنی ہو تو ٹائر اوپر لگے ہوئے ہو, چھت نیچے ہونی چاہیے, کیا خیال ہے؟ اتنی عجیب. یہ صرف دانتوں کو ہی دیکھ لو, چبانے کی مشین لگی ہوئی ہے منہ کے اندر, کیا مضبوط چیز ہے یہ. 6-7 سال کی عمر میں دودھ کے دانت ٹوٹ کے یہ والے دانت نکلتے ہیں. یہ چبانے والے وہ ہوتا ہے نا جس کو کہتے ہیں سل بٹے اور ہاون دستے, یہ وہ بنتے ہیں, اوپر بھی نیچے بھی, اور 80 سال کی عمر تک یہ ساتھ دیتے ہیں. اتنے مضبوط ہڈیاں تاکہ ہم چبا سکیں. پہلے یہاں سے ہم چباتے ہیں, تھوک شامل ہوتا ہے اس میں, پھر ہم نگلتے ہیں, کیونکہ میدے میں دانت نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں میدے کا کام آسان کرنے کے لیے میں نے منہ کے اندر کیا لگا دیے؟ دانت لگا دیے. اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے تاکہ لذت محسوس ہو, کیونکہ پیٹ میں جانے کے بعد مزہ تھوڑی آئے گا کھانے کا مزہ تو یہاں آ گیا جب چباؤ گے. تو اللہ نے چبانے کا سیٹ اپ زبان کے ساتھ رکھا ہے تاکہ زبان لذت لیتی رہے اور دانت چبانے کا کام کرتے رہے. ایسا خاندانی نظام بنایا اللہ نے, چباتے رہے. اور یہی دانت مسکرانے کے کام بھی آتے ہیں. دانت نہ ہوتے تو جن کے دانت نہیں ہوتے نا, وہ پتہ نہیں چلتا رو رہے ہیں ہنس رہے ہیں, پتہ چلتا ہے آدمی کہتا پتہ نہیں کیا کس سلسلے میں حاصل ہوئے ہیں. وہ ایک صاحب تھے, نقلی بتی سی لگائی ہوئی تھی انہوں نے, جب گانا گاتے تھے بتی سی گر جاتی, پھر بیچارہ اٹھ کے لگاتا. کسی نے کہا بھائی کیسٹ بار بار کیوں چینج کر رہے ہیں, تسلی سے گانا گا. تو یہ دانت مسکرانے کا کام بھی دیتے ہیں, چبانے کا کام بھی دیتے ہیں, اور بھی بہت سارے کام ہیں جو اللہ نے ان کے ذمہ لگائے ہوئے جو ہمیں معلوم نہیں ہے. ایک ایک انسانی جسم کے عضو کو دیکھ لیا جائے, ایک ایک عضو کیا اللہ کا شاہکار ہے. آنکھ یہاں فٹ کی, 2 کیمرے فٹ کر دیے اسے, کیسے تصویر بنا رہی ہے وہ. کان سن کیسے رہے ہیں, ریز آ کے ٹکرا رہی ہیں, دماغ اس کو پڑھ رہا ہے. ایک ہلکا سا پردہ لگایا ہوا ہے, بہت معمولی سی جھلی ہے جس سے ہم سنتے ہیں. یہ میدے کا کام دیکھو, جب سے پیدا ہوئے نا اس وقت سے میدا ہضم کر رہا ہے چیزوں کو, چلتا رہتا ہے. ہمارا میدا رکا ہوا تھوڑی ہے, جب ہم کوئی چیز لے کے جاتے ہیں کیا کرتا ہے, چل رہا ہو. جس دن سے چلنا شروع ہوا موت تک کیا کرتا ہے, چلتا ہی رہتا ہے. جس دن سے سینے میں دل دھڑکنا شروع ہوا موت تک
دھڑکتا رہے. یہ ساری نعمتیں کس کی ہیں میرے بھائی؟ اللہ کی. وَلَكُمْ فِيهِ جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ. اللہ کہتے ہیں ایک اور نعمت ہے، عورت کو نعمت ملتی ہے اولاد کی جس سے وہ محبت ہوتی ہے، اس کو شوہر کی نعمت ملتی ہے جو اس سے محبت کرتا ہے، اس کو خاندان ملتا ہے، خوبصورتی ملی اللہ کی طرف سے اس کو. مردوں کو الگ نعمتیں ملی. مردوں کی نعمت ہے روزگار. اللہ کہتے ہیں جب تم صبح روزگار کے لیے نکلتے ہو اور جب شام کو تھکے ہارے گھر آتے ہو، اس میں بھی تمہارے لیے ایک زینت ہوتی ہے. جو بے روزگار آدمی ہے، پڑا رہتا ہے گھر میں، لوگ چھٹے مارتے ہیں، کم بخت نکل گھر سے باہر جا کچھ کام کر. جو روزگار کا، جس مرد کو روزگار ملا ہوا ہو، کیسی خوبصورت زندگی ہوتی ہے اس کی، کیسا مزہ آتا ہے نا. صبح صبح کام پہ جا رہا ہے، مزدوروں کو دیکھو صبح صبح نکلے ہوئے ہوتے ہیں، دفتروں والے صبح صبح سوٹ ٹائی صحیح کر کے نکل رہے ہوتے ہیں گھر میں، گھر سے. دکان والا صبح صبح کہاں جا رہا ہوتا ہے؟ کراچی میں تو صبح صبح کا مطلب 2 بجے ہے. یہ بھی بڑی نحوست ہے. نکل رہے ہوتے ہیں گھر سے اور شام کو گھر واپس لوٹ رہے ہوتے ہیں. یہ کس کی نعمت ہے میرے بھائی؟ اللہ کی نعمت ہے. تو الحمد سے لے کے والناس تک قرآن عورت پہ جو اللہ نے نعمتیں کی وہ بھی بیان کرتا ہے، مردوں پہ جو اللہ نے نعمتیں کی وہ بھی بیان کرتا ہے. پھر جب بھائی اتنی اللہ نے نعمتیں ہمیں دی ہیں تو کچھ اللہ کا ہم سے مطالبہ ہے، تو اللہ کو اس مطالبے کا حق ہے یا نہیں ہے؟ اتنے سب احسانات کی ہوں تو کچھ اللہ کے بھی تو کچھ کام ہے جو ہم نے کرنے چاہیے. ساری کائنات میرے اور آپ کی خدمت میں لگا دی. مجھے ایک بات بتاؤ، یہ مثال میں بہت دفعہ دیتا ہوں، بڑی خاندانی مثال ہے. زندہ رہنے کا حق صرف انسان کو ہے یا ہر مخلوق کو ہے؟ بولو نا. ہر مخلوق کو ہے. لیکن نہیں، انسان کہتا ہے مجھے زندہ رہنے کا حق ہے، میرا دل گوشت کھانے کو چاہے گا، میں جانور سے زندگی کا حق چھین لوں گا. روزانہ کتنے بکرے، کروڑوں بکرے جو جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہیں، ابھی تازہ تازہ جوان ہوتے ہیں، ابھی ان کی لائف کو انجوائے کرنے کا ٹائم شروع ہوا ہوتا ہے، ان کو کسی بکری کو آنکھ مٹکا بھی نہیں کرنے دیا جاتا اور ہم ذبح کر کے فوراً کھا جاتے ہیں. یہ زیادتی ہے یا نہیں ہے؟ دیکھنے میں تو کیا یہ خود تو پتہ نہیں 4 شادیاں کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور بکرا ابھی جوان ہوا اس کو کسی بکری کو ٹیڑھی نظر سے دیکھنے بھی نہیں دیتے، ہم فوراً کاٹ کے کھا جاتے ہیں. دیکھنے میں یہ تو زیادتی ہے یا نہیں ہے؟ تو بکروں نے کبھی احتجاج، بکروں کو چاہیے ہمارے خلاف احتجاج کریں انسان کے خلاف، کبھی کیا احتجاج؟ اللہ نے ان میں احتجاج کی صلاحیت دی. کیوں؟ اللہ نے کہا تم کس کے لیے بنے ہو؟ انسان کے لیے. لہذا انسان تمہیں کاٹے گا اور تمہارا گوشت کھائے گا. تمہیں اف کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور اگر اف کر بھی لیا تو انسان کو تم پہ ترس کھانے کی اجازت نہیں ہے. اور اگر گائے ہے تو قصائی پکڑے گا اور 6 آدمی قصائی کو پکڑیں گے. وجہ اس کی ہے کہ اگر آپ نے قصائی کو نہیں پکڑا تو وہ غلط طریقے سے ذبح کرتا ہے. قصائی کیا کرتے ہیں آج کل؟ جب جانور ذبح کرتے ہیں نا تو بیچ میں چھری مارتے ہیں اندر. یہ غلط ہے. صرف 4 رگیں کاٹو اور چھوڑ دو. لیکن قصائی کو جانا ہوتا ہے، بقرعید والے دن ڈیسی آرڈر ہوتے ہیں، اس لیے وہ غلط طریقے سے کاٹ دیتا ہے. 4 رگیں کاٹنے کے بعد بیچ میں چھری بھی مارتا ہے تاکہ جانور جلدی مر جائے. اس لیے میں کہتا ہوں ان قصائیوں سے جو یہ کرتے ہیں، ہر قصائی کے بارے میں نہیں کہتا کہ جانور کو جب نیچے گراؤ تو قصائی سے کہو گرانے کے بعد جب 4 رگیں کاٹو تو فوراً چھوڑ دو. لیکن قصائی اگر نہ مانے تو جس کھوٹے سے گائے کو باندھا ہوا تھا اس کھوٹے سے کس کو باندھ دو؟ قصائی کو. بولے جب تک یہ ٹھنڈی نہیں ہو جاتی تو اس کھوٹے سے بندھا رہے گا. ہر ایک قصائی کی میں توہین نہیں کر رہا، وہ قصائی جو یہ حرکت کرتے ہیں. کھوٹا خالی ہے، آپ نے کرائے پہ لیا ہوا ہے، وہ ضائع نہیں جانا چاہیے. اس پہ گائے کے بجائے کون بننا چاہیے؟ قصائی بننا چاہیے. وہ کنٹرول میں نہیں آتا، کاٹتا چلا جائے گا، کاٹتا چلا جائے گا. تو مجھے بات بتاؤ، اس گائے نے تمہیں اتنا دودھ پلایا ہے بھائی. ایک صاحب نے کہا کہ گائے کے پیٹ میں بچہ تھا، اس کو بھی غلطی سے ذبح کر دیا، اس بچے کا معصوم، اس کا کیا قصور تھا؟ میں نے کہا اس کی گائے نے کیا 7 خون کیے ہوئے تھے جو اس کو مارے تھے، وہ بھی تو معصوم ہی تھی. اس معصوم اتنا دودھ دیتی ہے، تبھی تو ہندو کہتے ہیں گائے ہماری ماں ہے، اتنا دودھ پلاتی ہے ہمیں، اس دودھ سے تم فائدہ اٹھاتے ہو. اور مسلمان کتنے ظالم ہیں، جب وہ دودھ دینا بند کرتی ہے تو اس کو مسلمان کیا کر دیتے ہیں؟ کاٹ کے کھا جاتے ہیں. بھائی ہم اس لیے کاٹ کے کھا جاتے ہیں کہ ہمارے رب نے ہمیں حکم دیا کہ گائے جب تک دودھ دے، بہت اچھی بات، جب دودھ دینا بند کر دے تو اس کو کھلانا بہت مہنگا پڑے گا. گائے کو پالنا 4 بیویوں کو پالنے سے زیادہ مشکل ہے. میں نے گائے پال کے بھی دیکھی ہے، 4 گھر پال کے بھی دیکھے ہیں. جب میں نے گائے خریدی تھی نا تو اس کو کھلانے کے لیے اتنا خرچہ ہو رہا تھا، کیونکہ وہ اکیلے کا خرچہ نہیں ہوتا، اس گائے کو پالنے کے لیے بندہ الگ سے پالنا پڑتا ہے آپ کو، اس کا الگ خرچہ ہو رہا ہوتا ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ٹھیک ٹھاک خرچہ ہوتا ہے.
تو اگر وہ دودھ دینا بند کر دے تو بھائی اس کو کھلاؤ گے تمہاری تو جائیدادیں بک جائیں گی. تو اس لیے ہمارے رب نے کہا جب تک دودھ دے رہی ہے بہت اچھی بات, جس دن دودھ دینا بالکل بند کر دے اس کا علاج کیا ہے, کاٹ کے کھا جاؤ, کیونکہ میں نے تمہارے فائدے کے لیے اس کو پیدا کیا ہے, تمہارے نقصان کے لیے پیدا نہیں کیا. تبھی تو سہراب فورٹ میں جا کے دیکھو دمبے کے نام پہ جو بوٹیاں مل رہی ہیں وہ اصل میں دمبے کی نہیں ہوتی, وہ ریٹائر بھینسوں کی ہوتی ہیں. وہ کن بھینسوں کی ہوتی ہیں؟ جو ریٹائر ہو چکی, بڈی بڈی بھینسیں جو بالکل دودھ سے فارغ ہو چکی ہوتی ہیں, تو وہ پھر کٹتی ہیں رات کے اندھیرے میں. تو بھینس ویسی کالی ہوتی ہے, اندھیرے میں نظر نہیں آ رہی ہوتی. پھر صبح صبح ان کے ہوتے بڑے مزے کے, میں بھی کھاتا ہوں. بھینس کے تو کیا ہو گئے, کھانے کے لیے کوئی نقصان دہ تھوڑی کھا جاؤ. تو میرے بھائی بھینس کو احتجاج کا ہے یا نہیں کہ کم بختوں, تم جب اپنی ماں کی نافرمانی کرتے ہو تو ماں کہتی ہے میں تمہیں دودھ نہیں بخشوں گی. ماں نے زیادہ دودھ پلایا ہوتا ہے یا بھینس نے زیادہ پلایا ہوتا ہے؟ بولو. تو ماں تو ایک تانا دے دودھ نہیں بخشوں گی, تم تھر تھر خدا کے خوف سے کانپنے لگتے ہو کہ میری ماں نے احسان کیا دودھ پلایا, آج میں کیسے اس کی نافرمانی کروں. اور بھینس نے اس سے زیادہ دودھ پلایا ہے, بلکہ ماں نے بھی بھینس کا دودھ پی کے تمہیں دودھ پلایا ہے. کیا خیال ہے, وہ دودھ نہ پیتے تو پتہ نہیں پلا پاتی کہ نہیں پاتی. اس بھینس نے اتنا دودھ پلایا, اور جب دودھ دینے کا ٹائم ختم ہوا تمہیں تو اس کو اپنی ماں بنانا چاہیے, تمہیں تو اس کی سیوا کرنی چاہیے. تم نے کیا ظلم کیا کہ اس کو کاٹ کے تم ٹکے بنا کے. لیکن کافر سے کوئی پوچھے یہ کیوں کرتے ہو, کافر کے پاس اس کا جواب نہیں ہے. ہم سے پوچھو ہم کیوں کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں جس رب نے بھینس اور گائے کو بنایا اس نے کہا یہ میں نے تمہارے فائدے کے لیے بنائی ہے. سخر لکم, ساری کائنات کس کے لیے بنائی ہے, میں نے تمہارے لیے بنائی ہے. مرغیاں کاٹ کے کھا سکتے ہو, ہاں ضائع مت کرو, شکار جانور کا کر کے کھا سکتے ہو. مچھلیوں کو دھوکہ دے کے کانٹے میں, آپ دیکھو کتنا بڑا دھوکہ دیتا ہے انسان. مچھلیوں کو دھوکہ دینا اچھی بات ہے یا بری بات؟ کسی کو بھی دھوکہ دینا بری بات ہے یا نہیں ہے؟ لیکن ہم مچھلیوں کو دھوکہ دیتے ہیں, اس میں جھینگا لگاتے ہیں. مچھلی بولتی ہے واہ 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 انسان میرے پہ کتنا مہربان, آج تو انسان میرا باربیکیو کا انتظام کیا انسان نے میرے لیے. اس کو کیا پتا یہ بڑا ظالم ہے, یہ تیرے منہ میں کھوٹا لگائے گا, جبڑے میں گھسے گا یہ کھوٹا. یہ اتنا نیک نہیں ہے جتنا تو اس کو سمجھ رہی ہے. اور کانٹے کے پیچھے بیٹھا ہوا کون ہوتا ہے؟ حاجی صاحب, مفتی صاحب ہے بھائی, 4 مہینے لگے ہوئے, رائے کے مقیمین, یہ سب بزرگان دین بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. کتنا بڑا دھوکہ کس کو دے رہے ہوتے ہیں؟ مچھلی کو. وہ آتی ہے ایسے چک مارتی ہے اور کانٹا اس کے جبڑے میں پھنستا ہے اور ایسے کھینچ کے نکالتے ہیں. ایسا تڑپتی ہے بیچاری, باہر آ کے اس کا دم گھٹ گیا اور انجوائے کر رہے ہوتے. اس کو تڑپتا دیکھ کے کوئی روتا نہیں ہے, بتا رہے ہوتے بھائی آج تو بڑا تیر مارا. بھی میں نے امریکہ میں مچھلی پکڑی نا, آپ نے دیکھا ہوگا ولاگ میں, ہاں بھائی بڑا زبردست تیر مارا ہے, اتنی بڑی مچھلی تھی میں تو حیران ہو گیا. تو مچھلی کی تو واٹ لگا دی یار, اس سے اس کا خاندان چھین لیا. بنا بنا کے کھا رہے ہو, انجوائے کر رہے ہو, ولاگ بھی بنا رہے ہو, لوگ بھی کہہ رہے ہیں واہ واہ ویل ڈن, کیپ اٹ اپ, حساب ویل ڈن. تو آپ بھی یہ کر رہے ہو, خالی ہم نہیں کر رہے ہوتے, سب یہ کر رہے ہوتے ہیں. یہ جو مچھلی مل رہی ہے بازار میں, یہ خود تھوڑی آ کے انہوں نے رجسٹری کرائی ہوتی ہے, مچھلیوں نے سب اسی طرح سے پکڑی ہوتی ہیں. کتنا بڑا دھوکہ ہے. کافر سے پوچھو مچھلیوں کو دھوکہ کیوں دیتے ہو, اس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے. ہم سے پوچھو, ہم قرآن کی آیت پیش کریں گے, وَسَخَّرَ لَكُمْ, مچھلیاں کیا پوری کائنات اللہ نے کس کے لیے بنائی ہے؟ ہمارے لیے بنائی ہے. ہماری مرضی ہم دھوکے سے لیں یا ہم بغیر دھوکے کے لیں. انسان کے علاوہ ایسا نہیں انسانوں کو ٹوپیاں کرانا شروع کر دیں. انسان کے لیے مسخر نہیں ہے, انسان کے علاوہ مخلوق انسان کے لیے مسخر ہے. ابھی میں امریکہ میں تھا تو ناسا والے نا بندر کو بھیج رہے ہیں خلائی شٹل میں, پتہ نہیں کون سے سیارے کی طرف بھیج رہے ہیں, بہت دور ہے وہ سیارہ. بندر کو نا راکٹ میں بٹھا کے بھیج رہے ہیں, بندر کو ٹریننگ دے رہے ہیں, وہ بٹن یہ ہوگا تو یہ وہ. باقاعدہ میں نے جانا تھا, وہ پھر ڈاکٹر صاحب آئے نہیں جو مجھے لے کے جا رہے تھے, یا میرا کوئی پروگرام ہو گیا ہوگا, واللہ اگلی ٹرپ میں جاؤں گا انشاءاللہ. تو وہ میں نے سوچا کہ بندر سے بھی ملاقات کروں. بندر کو نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا گیم ہونے والی ہے. بندر ابھی خوشی سے کلا بازیاں کھا رہا ہے کہ میں کہاں بیٹھوں گا, راکٹ میں. وہ تو خوش ہو رہا ہے, اس کو ٹریننگ دی جا رہی ہے. تو پتا ہے سائنسدان بندر پہ تجربہ کر رہے ہیں. میں نے ان سے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو تھوڑی ناسا کے بارے میں معلومات ہیں, یہ بندر جب اتنا اونچائی پہ جائے گا تو واپس کتنے دن بعد آئے گا؟ انہوں نے کہا یہ واپس نہیں آئے گا, یہ مرے گا, وہ مر جائے گا. میں نے کہا پھر کس سلسلے میں بھیج رہے ہیں, کسی کا صدقہ نکال رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں بھائی؟ تو انہوں نے بتایا کہ ایکچولی یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کہاں تک زندگی ممکن ہے. جہاں تک ممکن ہوئی تو پھر 2-4 بندروں پہ اور گیٹ چڑھا کے اس کے بعد جمشید کو بھیجا جائے گا, جو کہ وہاں کا جمشید ہوگا.
پھر غفار کا نمبر آئے گا، ورنہ جمشید نہیں جانے کے لیے تیار، بولے میں پاگل ہوں، سائنسدان خود سے کوئی تجربہ نہیں کر رہا، پہلے بنمانس پہ بندروں پہ تجربے ہوتے ہیں، یہ تمہیں جتنی دوائیں کھلائی جاتی ہیں پہلے چوہوں پہ تجربے ہوتے ہیں، ہمارے حکیم ڈائریکٹ انسان پہ تجربہ کرتے ہیں، جو دیسی عطائی حکیم ہے بچ گیا تو کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ میں بھی کھا سکتا ہوں، ورنہ گیا کوئی بات نہیں، موت تو ایک دن اللہ نے کیا رکھی ہوئی ہے، ایک دن آئے مادہ فاسدہ نکال کے جاتے ہیں، کوئی حکیم صاحب ہوتے ہیں ہر ایک کو جلابوں کی دوا دیا کرتے ہیں، جو بھی آتا نا کہتے ہیں پہلے پیٹ صاف ہونا چاہیے، پہلے مادہ جو فاسد مادے ہیں وہ نکلیں گے، باڈی بالکل صاف ستھری ہوگی، اس کے بعد پھر میں طاقت کی غذائیں دوں گی۔ ایک بہت باریک سا بچہ چلا گیا، لڑکا چلا گیا، لوگوں نے کہا اس میں تو مادہ ہی نہیں ہے، حکیم صاحب نے کہا تھوڑا سا بھی مادہ فاسدہ ہوا پہلے وہ نکلے گا، اس کے بعد علاج ہوگا، اس کو جمال گوٹا کھلا دیا، اس کو جلاب لگ گئے، حکیم کو لوگوں نے آ کے بتایا کہ مادہ فاسدہ ہے وہ نکل رہا ہے بھائی، جلاب ہو گئے، حکیم صاحب نے کہا مادہ فاسدہ ہے جتنا نکلے اتنا اچھا ہے، کوئی نور کی کرنیں تھوڑی نکل رہی ہوتی ہے، بدبو آ رہی ہے، گند نکل رہا ہے نا، گند آ رہا ہے نا، تو گند جتنا نکلے اتنا اچھا ہے، بالآخر وہ مر گیا، لوگوں نے کہا حکیم صاحب وہ تو مر گیا، حکیم صاحب نے کہا شکر کرو مادہ فاسدہ نکال کے مرا ہے، صاف ستھرا ہو کے قبر میں جائے گا۔ تو بندروں پہ تجربے، جانوروں پہ تجربے، دواؤں کے تجربے، چوہوں پہ، بندروں پہ، بچہ پھر سینکڑوں مر جاتے ہیں، اس کے بعد ویکسین کے تجربے پہلے چوہوں پہ ہوتے ہیں، جو ہمیں ویکسین ڈاکٹر ٹھوک رہے ہوتے ہیں نا، پہلے یہ کس پہ، چوہوں کو، بندروں کو ٹھوک ٹھاک کے بہت سو کو مار چکے ہوتے ہیں، اس کے بعد جب دیکھتے ہیں اب نہیں مر رہے تو اب اس کا مطلب جمشید کا تجربہ، تو انسان جانوروں کو بھیٹ چڑھا رہا ہے، جانوروں کو نے کبھی احتجاج کیا، بولو نہیں کر سکتے، یہ بھی میرے بھائی کس کا احسان ہے انسانوں پر؟ اللہ کا، یہ بندر کا احسان نہیں ہے کہ وہ ہماری خاطر خلاؤں میں جانے کے لیے ایگری ہو گیا، اس بیچارے کو تو پتہ ہی نہیں، وہ سمجھ رہے کہ میری شادی ہو رہی ہے اوپر چاند پہ مجھے بھیج رہے ہیں، وہ تو بیوقوف بنا رہے ہیں، اس کو پتہ چل جائے وہ نہیں جائے کبھی بھی، بولے بھائی مار دے یہی میں نہیں جاؤں گا، تو بندر نے تھوڑی اپنے آپ کو مسخر کیا ہے، چوہوں نے تھوڑی مسخر کیا ہے، مچھلیوں نے تھوڑی مسخر کیا ہے، بکرا تھوڑی خود اپنی خوشی سے لیٹتا ہے، کبھی دیکھا بکرا نے کہا کہ اللہ نے مجھے آپ کے لیے بنایا ہے، اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں، آپ مجھے کاٹ دیں، بکرا تو بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، ہم پکڑتے ہیں اس کو، کاٹتے ہیں، کھاتے ہیں، تو میرے بھائی یہ سب احسانات کس کے ہیں ہم پر؟ اللہ۔ تو میں اب جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں، تمہید لمبی ہو گئی، بات اب مختصر، تو میرے بھائی اب اللہ کو یہ حق ہے نا کہ وہ بھی ہمیں کچھ کہے، یہ کرو یہ مت کرو، ہم اللہ کی نعمتیں صبح و شام کھائیں لیکن منمانی اپنی ہو، زندگی ہماری مرضی کی ہو، یہ نہیں ہوگا میرے بھائی۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا، دنیا میں بھی مزے اڑاتے رہو اور میرے احکامات کی دھجیاں اڑاتے رہو اور آخرت میں بھی تمہارا اچھا ٹھکانہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ ام نجعل المتقین کالفجار، اللہ کہتے ہیں دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوں گے، ایک نماز پڑھنے والے، ایک نماز نہ پڑھنے والے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نماز پڑھنے والا بھی جنت میں اور بے نمازی بھی جنت میں؟ ایک حی علی الصلاۃ کی جب صدا آئے گی، آؤ نماز کی طرف، وہ اپنی نیند قربان کر کے فجر کی نماز کے لیے مسجد میں حاضر ہوں گے اور دوسرے بے غیرت بن کے پڑے ہوئے ہوں گے بستروں میں، حالانکہ یہ نیند کی نعمت ان کو کس نے دی تھی؟ اللہ نے دی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہم نے نیند کو تمہارے لیے راحت اور آرام کی چیز بنایا۔ یہ نیند کس کی طرف سے مسلط ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ وہ نہ سلاتا، پوری رات جاگ جاگ کے دماغ خراب ہو چکا ہوتا، دماغ پھٹ چکا ہوتا، تو اس نے اپنی نعمت سے تمہیں رات کو میٹھی نیند سلایا۔ اب وہ کہتے ہیں میری دعوت پر لبیک کہہ کے آؤ فجر کی نماز پڑھو، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ جو نماز پڑھتے ہیں وہ جنت میں جائیں اور نہیں پڑھتے وہ بھی جنت میں چلے جائیں، تو پڑھنے والوں کو قیامت میں اعتراض نہیں ہوگا کہ اللہ جب بغیر پڑھے بھی تجھے جنت میں ہی لے کے جانا تھا تو ہمیں نماز پڑھنے کے تکلف کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ نے کہا نا 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 ہم نجعل المتقین کالفجار، یہ نہیں ہو سکتا کہ نماز پڑھنے والا اور نہ پڑھنے والا دونوں اللہ کی نظر میں برابر ہو جائیں۔ دنیا میں کوئی اجر نہیں ملتا نمازی کو، مسجد میں آتا ہے الٹا مولوی صاحب اور چندے کے لیے پیسے نکال لیتے ہیں اس کی جیب سے، ملتا کچھ بھی نہیں ہے۔ نماز پڑھنے والا اور نماز نہ پڑھنے والا اللہ کی نظر میں برابر نہیں ہو سکتے۔ جتنے مرد یہاں بیٹھے ہیں، جتنی خواتین بیان سن رہی ہیں، آج پکا وعدہ کرو، دیکھو یہ میری دعوت نہیں ہے، یہ کس کی دعوت ہے؟ اللہ کی۔ بکرے تمہیں میں نہیں کھلاتا، کون کھلاتا ہے؟ اللہ۔ آسمان سے بارشیں میں نہیں برساتا، کون برساتا ہے؟ اللہ۔ تمہیں خربوزے، انار، انگور کون کھلاتا ہے؟ اللہ کھلاتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں جب حی علی الصلاۃ فجر میں آواز آئے اور فجر میں جب ندا سنو الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، نیند قربان کر کے کہاں حاضری دو؟ اللہ کے در پہ حاضری دو۔ یعلم متقلبکم، کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارا
رکوع اور سجود، نماز میں تمہارا الٹنا پلٹنا، نماز میں تمہاری حرکتوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے. ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا. اللہ کو سجدے میں جانا، سجدے سے اٹھنا، یہ سب وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، سجدہ کرنے والوں میں سجدہ کرنا، یہ منظر اللہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے. تو اس لیے جو سو رہا ہوتا ہے اور نماز پڑھ رہا ہوتا ہے دونوں برابر نہیں ہوتے. تو کورنگی والوں، آج آپ یہاں جتنی خواتین بیٹھی ہیں وہ بھی اور مرد بیٹھے ہیں، سب پکا عزم کرو نماز کبھی بھی ضائع نہیں کریں گے. اللہ کی نعمتیں 24 گھنٹے ملتی ہیں، تو نماز بھی اللہ نے 5 ٹائم رکھی ہے تاکہ 24 گھنٹے کور ہو جائیں. نماز چھوڑنا نہیں ہے کسی قیمت پہ، نہ سفر میں نہ حضر میں. کچھ عورتیں اللہ کی خاطر پردہ کرتی ہیں. پردہ کس کا حکم ہے؟ بولو. گورنمنٹ کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے. جس اللہ نے عورت کھلایا، جب عورت کو بھی تو کس نے پیدا کیا؟ سب سے بڑی نعمت عورت بنایا. اللہ جنس بھی تبدیل کر سکتا ہے. کچھ لوگ بیچارے معذور ہوتے ہیں، نہ مرد نہ عورت، ان کو مخنث کہا جاتا ہے. کتنی بڑی آزمائش ہے ان کے لیے. نکاح نہیں ہوتا، ان کا خاندان آباد نہیں ہوتا. مجھے ایک ٹرانسجینڈر ملا، اس نے مجھے بتایا کہ ہماری زندگی اتنی پھیکی ہے، ہم مرد نہیں تھے، کاش ہم عورت ہی ہوتے، کوئی خاندان تو ہوتا. کہتے ہیں جب ہم میاں بیوی کو دیکھتے ہیں گاڑیوں میں کہیں جا رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، دل پگھلتا ہے ہمارا، پگھلتا ہے دل، کاش ہمارا بھی خاندان ہوتا. میں نے اس کو تسلی دی، میں نے کہا صبر کرو، اس پہ اللہ تمہیں کیا دے گا؟ اجر دے گا. لیکن آزمائش ہے یا نہیں ہے؟ میں نے کہا گناہ کے قریب مت جانا، بے حیائی کو پیشہ مت بنانا. لیکن مرد کو اللہ نے مرد بنایا، عورت کو اللہ نے عورت بنایا. یہ کس کا احسان ہے؟ اللہ کا احسان ہے. جب عورت بنا کے اس کو حسن دیا تو اللہ نے کہا تیرا یہ حسن غیر مردوں کے لیے نہیں ہے، یہ تیرے شوہر کے لیے. بس شوہر تو 2 ٹکے کا نہیں رہا، اس کی تو کوئی بیچارے کی 2 ٹکے کی کیا حیثیت ہے؟ مجھے بتایا آپ لوگ کی گھر میں کیا حیثیت ہے؟ ایک آدمی نے کہا، دوسرے سے پوچھا بتا یار تیری گھر میں کیسے گزر رہی ہے، بھابھی کیسی ملی؟ اس نے کہا یار بڑی اچھی گزر رہی ہے. صبح اٹھتا ہوں چائے میں اس لیے خود بناتا ہوں کہ چائے مجھے اپنے ہاتھوں کی پسند ہے. اپنی بیوی کو اٹھاتا نہیں ہوں، تو چائے چونکہ مجھے اپنے ہاتھوں کی پسند ہے تو میں سوچتا ہوں جب چائے بنا رہا ہوں تو پراٹھا بھی بنائی لوں ساتھ میں، جب پراٹھا بن رہا ہے تو انڈا بھی بنائی لوں. تو اس لیے پورا ناشتہ میں اتفاق سے خود ہی بنا لیتا ہوں. کہہ رہے پھر جب میں لنچ تو میرا آفس میں ہوتا ہے، شام کو جب میں آتا ہوں چائے کا ٹائم ہوتا ہے تو چائے تو میں نے تجھے بتایا کہ میں خود ہی بناتا ہوں. پھر میں بولتا ہوں جب میں نے صبح ناشتہ بھی خود ہی بنا لیا تو ڈنر بھی خود ہی بنا لو، کیا تکلف ہے؟ کھانا بھی رات کا خود ہی بنا لیتا ہوں. پھر جب میں اپنے لیے بناتا ہوں میں کہتا ہوں تھوڑا پانی زیادہ ڈال دو تو بیگم بھی کھا لے گی. جب کھانے وانے کا ہو گیا تو رہ کے کپڑے، تو کپڑوں کے لیے بیوی کو کیا تکلیف ہے یار؟ کپڑے بھی میں کیا کر لیتا ہوں خود ہی دھو. اچھی خوشی گزر رہی ہے. تو سنا تیری کیسے گزر رہی ہے؟ اس نے کہا میری بھی کتے جیسی گزر رہی ہے جیسی تیری گزر رہی ہے، لیکن مجھے بتانا ایسے نہیں آتا جیسے تو نے مجھے اس طرح بتانا. کتنی خواتین ہیں رشتوں کے لیے تڑپ رہی ہیں، کاش کوئی میاں نام کی انسان کا بچہ مل جائے ہمیں. مرد دوستیاں لگانے کے لیے تیار ہیں، بیوی بنانے کے لیے تیار نہیں ہے، ترس رہی ہیں. لیکن جن کو میاں مل جاتا ہے ان کو میاں کی قدر، یہ خواتین غصے ہوں گی، آپ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں آپ کے بارے میں بول، میاں کی قدر ہی نہیں ہوتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت جنت میں نہیں جا سکتی جس کا شوہر اس سے راضی نہیں ہے. اور نبی نے جو بات کہی وہ نبی کی نہیں ہے، وہ کس کی بات ہے؟ اللہ کی بات ہے. تو اپنے شوہر کی قدر شوہر سمجھ کے مت کیا کرو، اللہ کا حکم سمجھ کے کیا کرو. جس اللہ نے تمہیں کھلایا پلایا اس نے کہا کہ اس کو سربراہ مارو گھر کا، اس کی اطاعت کرو، اس کی کڑوی کسیلی کو، اس کے احسانات زیادہ ہے اس لیے اس کی کڑوی کسیلی کو برداشت کر لیا کرو. بہت کوئی آڑا ترچا ہے تو پھر وہ تو ایک الگ بات ہے، بعض کو بہت زیادہ ہی آڑے ترچے ہوتے ہیں. ظلم کر رہا ہے، مار کٹائیاں لگائی گئی ہیں، تمیز سے کبھی گھر میں بات ہی نہیں کرتا، نہ نفقہ ہی نہیں دے رہا، اس کے لیے تو پھر اللہ نے طلاق اور خلا کا راستہ رکھا ہے، وہ ایک الگ ہے. نارمل تو میرے بھائی ہر گھر میں اونچ نیچ ہوتی ہے. عورتوں کو یہ ہوتا ہے کہ پہلے تو بڑے اچھے تھے، ان سے بڑی باتیں کیا کرتے تھے. بھائی پہلے سب ایسے ہی ہوتے ہیں، جب پریکٹیکل لائف میں بندہ آتا ہے تو اس پہ ذمہ داریاں آتی ہیں. گیس بجلی کا بل دے گا، وہ انڈے لے کر آئے گا، دہی لے کر آئے گا. تو پھر وہ حقوق کی دنیا میں جب آتا ہے تو اب وہ محبت ثابت کرنے کی قیمت دے رہا ہے. وہ جب قیمت دے رہا ہے تو ڈائلاگ کی ضرورت نہیں ہے. ہماری عورتیں انگریزوں کو دیکھتی اتنے اچھے اخلاق کتنے، ابے انگریز ایک چائے کی پیالی اپنی بیوی کو اپنے خرچے پہ نہیں پلاتا. آپ اپنے میاں کو بولو آج کے بعد سے آپ نے میرے اوپر 1 روپے بھی خرچ نہیں کرنا، تو دیکھو میاں تھینک یو اور نائس ٹو میٹ یو کی تصویر شروع کر دے گا. اچھے اخلاق ہی رہیں گے. میاں کس کام کا جو کم بخت نہ گیس کا بل دیتا ہے، نہ بجلی کا بل دیتا ہے، نہ انڈے لے کر آ رہا ہے، نہ دہی لے کر آ رہا ہے، نہ نان نفقہ، نہ بچوں کا خرچہ، کچھ بھی نہیں اٹھاتے وہ لوگ خرچہ.
وہ تو نائس ٹو میٹ یو اور اچھی اچھی باتیں ہی کریں گے نا بیٹھ کے. مسلمان میاں جو ہے وہ گھر کا کرایہ بھی کون دیتا ہے؟ نہیں دیتا تو دینا چاہیے اس کو. کون دے گا؟ شوہر کے ذمے. گیس بجلی کا بل کس کے ذمے؟ بولتے کیوں نہیں؟ اپنی بات آئی ہے تو چپ پڑے ہیں. وہ 4 شادیوں میں تو ایسے نعرے لگا رہے تھے. گیس بجلی کا بل کون دے گا؟ میاں دے گا. بچوں کے اسکول کی فیسیں کون دے گا؟ میاں دے گا. عورت کے کپڑوں کا خرچہ کون دے گا؟ میاں دے گا. تو جب اتنے ذمہ داریاں اللہ نے میاں کے کندھوں میں ڈالی ہیں، عورت کو بھی کہا ہے کہ اب تم نے اس کو سربراہ ماننا ہے، خان سامہ نہیں بنانا. پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا یہ سربراہ ہے یا یہ کوئی ملازم رکھا ہوا ہے گھر میں، حیثیت ہی نہیں اس کی. اور جب بیچارہ بڈھا ہو جاتا ہے نا، وہ میں نے بعض مردوں کو اپنی زندگی میں دیکھا ہے، کما کے کھلاتے رہے، بڑی عزت تھی. اب جب ریٹائر ہو گئے تو بیچارے کی کوئی سنتا ہی نہیں. اب تو وہ نچوڑ دیا. اب تو بیٹے جوان ہو گئے ہیں. عزت دار عورت جب بیٹے جوان ہو جائیں تو بیٹوں کا ساتھ نہیں دیتی، اپنے شوہر کا ساتھ. وہ کہتی ہے میری زندگی میں تم سے پہلے یہ آیا ہے، لہذا جب اختلاف ہوگا، جھگڑا ہوگا، میں اپنے شوہر کا ساتھ دوں گی، تمہارا ساتھ نہیں دوں گی. اور نالائق عورت کیا کرتی ہے؟ بیٹوں کے ساتھ مل کے باپ کو ستاتی ہے. تو یہ جنتی عورت نہیں. اسی طرح میرے بھائی، اللہ نے مرد پہ بھی تو احسان کیا. کتنے مرد ہیں خاک چھان رہے ہیں اور رشتہ نہیں ملتا. حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے جب رشتہ چاہیے ہوتا ہے ایسا لڑکی کے ابا سے نرم لہجے میں بات کرتے ہیں اور ایسا تمیز سے اور ایسا میٹھا لہجہ اس لڑکی سے بھی. جب فون آتا ہے نا، یہ غلط ہے لڑکیوں سے باتیں کرنا، لیکن آج کل لوگ کر رہے ہوتے ہیں. میں تمہارے لیے آسمان سے تارے توڑ کے لے آؤں گا اور تم ایک دفعہ ہاں کر دو. اور اس کی ماں سے بھی ایسی انگلش بھی جتنی آتی ہے وہ ٹھوک رہا ہوتا ہے، وہاں جا کے ایسا ایجوکیٹڈ شو کر رہا ہوتا ہے. جب جاتا ہے نہا دھو کے پرفیوم لگا کے. ایک صاحب نے تو رشتہ لینے کے لیے گئے، رکشا چلاتا تھا، رکشے میں جاتا تھا، وہ کسی سے کروڑا ادھار لے کے گیا ہے. وہاں جائے گا، بڑی تمیز سے بیٹھے گا اور چائے میں بسکٹ ڈبو کے نہیں کھائے گا، چینی بھی کم ڈالے گا تاکہ پتہ چلے میں شوگر کا پیشنٹ ہوں. مالدار آدمی، مالدار لوگ شوگر کے مریض ہوتے ہیں، بڑی بڑی بیماریاں. مالداروں غریبوں کو چھوٹی چھوٹی نزلے، زکام، کھانسی، کھانستے رہیں گے. کتنی کھانسی کی آوازیں آ رہی ہیں، یہ غریبوں کی بیماری ہے. مالداروں کی بیماری ہے شوگر. ہر وقت ٹیبلٹ جیب میں رکھ کے گھومتے ہیں. کینسر ہے حضرت صاحب کو، کیا ہے بھائی؟ ایڈز کی مریض بنے ہوئے. یہ غریبوں کی بیماریاں. غریب آدمی کو نزلہ، زکام، ناک میں سڑک رہا ہوگا، بس یہ غریب کی بیماری ہے. مالداروں کی بیماریاں، میں نے تو جتنے بھی مالدار دیکھے ہیں تو بیان سن رہے ہیں، ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، کچھ نہ کچھ ان کو ہوتا ہی ہے. کوئی نہ کوئی مسئلہ ان کے ساتھ، یا تو کچھ بھی نہیں ہوگا تو راتوں کی نیند تو نہیں آئے گی. قضائے حاجت کے لیے الگ ٹیبلٹ کھا رہے ہوں گے، سونے کے لیے الگ ٹیبلٹ کھا رہے ہوں گے، اور خوش رہنے کے لیے الگ دوائیں کی یہ کھائیں گے تو آپ خوش ہوں گے. ڈپریشن کی اور شوگر کی الگ. چائے میں کبھی چینی نہیں پینی چاہیے، چینی کوئی اچھی چیز نہیں ہے. غریب آدمی چمچے بھر بھر کے کیا کرتا ہے؟ جب رشتہ لے کے نہیں جاتا ہے نا، رشتہ لے کے غریب آدمی اتنے چمچے چائے میں ڈالتا ہے کہ لڑکی والے بول دیتے ہیں پینڈو ہے ایک نمبر کا. تو وہاں جا کے ایٹیٹیوڈ، آداب کیا ہے؟ چینی نہیں پیتا جی، تو بہت ہلکی سی ڈالے گا اور ہلائے گا بھی تھوڑا سا. غریب آدمی ہلاتا رہتا ہے گھنٹہ بیٹھ کے اس کو، تاکہ ایک قطرہ بھی اس کا، ایک دانہ بھی ضائع نہ ہو. ہلاتا رہے گا اور آواز بھی آئے گی. پھر سڑپے مار مار کے پیے گا. وہاں جا کے کیسے تمیز سے پی رہے ہو. اور آدھی بچائیں گے، بسکٹ بھی آدھا کھائیں گے، آدھا بولو بس. اپنے گھر میں نا پورے ناخن، گندے ناخن بھی ڈبو ڈبو کے بستر وہ بسکٹ جو ہے چائے میں ڈالتے ہیں. تو کیسے تمیز سے جا کے جب رشتہ مل گیا، کسی کی لڑکی بیٹی تمہارے قبضے میں آ گئی، پھر نہ اس کو ٹائم دے رہے ہو، نہ اس سے گھر میں تمیز سے بات کر رہے ہو، کوئی محبت کا ڈائلاگ منہ سے پھوٹ نہیں رہے. دفتر میں آنٹیاں کام کر رہی ہیں، ان سے بڑے اچھے اخلاق سے بات ہو رہی ہے. گھر میں جب آ رہا ہے ایسے جیسے چنگیز خان نے بغداد پہ حملہ کر دیا ہے، ایسے گھر میں آتا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں گلاس میں جہاں سے منہ لگا کے پانی پیتی، نبی گلاس کو گھماتے وہیں اپنے ہونٹ مبارک رکھتے تھے جہاں میں نے ہونٹ رکھے ہوتے تھے. یہ محبت کا اظہار کس سے تھا؟ اپنی زوجہ سے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو محبت صرف کس سے کرنی ہے؟ بیوی سے کرنی ہے، غیر عورتوں سے نہیں کرنی. ایک آدمی نے مجھے کہا ہمارے یہاں وہ ایک لڑکی آتی ہے، بیکارن ہے، بھیک مانگنے آتی ہے، میں اس کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ کام مت کیا کرو. میں نے کہا تو مت سمجھا، تو سمجھاتے سمجھاتے گھر تک پہنچ جائے گا. میں نے کہا میں ہوں سمجھانے والا، میں سمجھا دوں گا، تو رہنے. بڑے بڑے بزرگ پڑے ہوئے وہ سمجھا دیں گے، آپ یہ ٹینشن. لڑکے بہت پوچھتے ہیں، فیس بک پہ ایک لڑکی سے دوستی ہے، میں اس کو نماز روزے کی ترغیب دیتا ہوں. تو کیوں دے رہا ہے؟ تو اپنی بیگم کو، اپنی بہنوں کو ترغیب دینا. جمشید کو جا کے سمجھانا. جمشیدہ کو کیوں سمجھا رہے تھے؟ محمود کو سمجھا، محمودہ کے پیچھے پڑا ہوئے. تو بھائی اللہ نے جب یہ نعمت دی ہے تو اللہ نے مرد کو پابند کیا کہ محبت غیر عورت سے نہیں ہوگی. کس سے ہوگی؟ اپنی بیوی سے ہوگی. ہمارے فرمایا کرتے تھے بیوی
صورت ہو یہ کہہ کے شکر ادا کیا کرو کہ اللہ کے علم میں اس سے زیادہ خوبصورت میرے لیے اور کوئی نہیں. شیطان کہے گا نہیں بھائی تیری بیوی نے کیا مقابلہ حسن جیتا ہے کیا؟ تو شیطان سے کہو میں نے یہ نہیں کہا دنیا کی سب سے حسین یہ ہے، میرے مقدر میں جتنی عورتیں ہو سکتی تھیں ان میں سب سے اچھی کون سی ہے؟ یہ ہے جو اللہ نے میرے لیے منتخب کی ہے. اس سے شکر کی توفیق ملے گی. جیسے ہی شادی ہوتی ہے نا دوسروں کی بیویوں کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، پھر اپنی بیوی کو دیکھتا ہے یار وہ ڈیزائن نہیں آ رہا. ایک آدمی اتنی ٹینشن میں تھا، کسی سے جا کے پوچھتا ہے تیری بیوی خوبصورت ہے؟ بصورت ہے. اس نے کہا تو کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اسے جنرل نالج کے لیے پوچھنا چاہتے ہو. جنرل نالج کے لیے دوسروں کی بیویوں کو دیکھتے ہو، جنرل نالج کے لیے دوسری عورتوں کو دیکھتے ہو. بھائی جس کو اللہ نے تمہارے لیے بنایا اس کو دیکھو. اگر کسی اور کو دیکھتے ہو، قرآن کیا کہتا ہے؟ یعلم خائنۃ الاعین، آنکھوں کی خیانت کو اللہ جانتا ہے. جو نظر جھکانے والے اور نظر اٹھانے والے، جھکانے والے جنت میں جائیں گے اور نظر اٹھانے والے بھی جنت میں چلے جائیں. تو جھکانے والوں کو اعتراض نہیں ہوگا قیامت کے دن، اے اللہ اگر نظر اٹھا کے بھی تو نے یہی جنت دینی تھی جو نظر جھکانے والوں کو، تو ہم نے جو اپنی خواہشات کا خون کیا ہے، خواہشات کو ہم نے قربان کیا ہے، تو اس قربانی کا ہمیں کیا صلہ ملا؟ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ام نجعل المتقین کالفجار، نا نا نا، نظر جھکانے والے اور نظر اٹھانے والے برابر نہیں ہو سکتے. جتنے مرد یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آج سے عزم کریں بیوی کے علاوہ کسی سے محبت، وہ محبت جو بیوی سے کی جاتی ہے کسی اور سے بولو نہیں کریں گے. نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھو، اور اگر کبھی کسی ضرورت سے دیکھنا پڑ گیا تو بہن کہہ دیا کرو. اس کو بھی بڑا فرق پڑتا ہے. جو آدمی بہن کہہ دیتا ہے نا شیطان کو برگلانے کا موقع ختم ہو جاتا ہے. بہن بول دو اس کو، وہ بولے بھیا. کیا بولے آپ کو؟ بھیا. دل کے ارماں آنسو میں بہہ گئے، ان کے بچے ہم کو ماموں، اس کے بچے ہوں گے تم کو ماموں کہیں گے تو فتنے کا خوف کیا ہو جائے گا. اور جلدی سے بس بات کو سمیٹ کے ختم کر رہا ہوں. نماز ہے، نظر کی حفاظت ہے، یہ کس کا حکم سمجھ کے کرنا ہے؟ اللہ کا حکم. اسی طرح میرے بھائی بات میں بار بار بیان کرتا ہوں، جو بالغ ہو چکے ہیں اور نکاح کی ان میں طاقت ہے تو وہ اللہ کا آرڈر سمجھ کے کیا کر لیں؟ نکاح کر لیں. یہ میرا حکم نہیں ہے، یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے. جس اللہ نے ہمیں کھلایا پلایا وہ ہمیں گناہ سے بچانے کے لیے، عورت کو بھی برائی سے بچانے کے لیے، مرد کو بھی برائی سے بچانے کے لیے، کیونکہ وہ ہم پہ مہربان ہے. اسے پتا ہے برائی کی طرف گئے تو سزا ملے گی. اللہ سزا سے بچانے کے لیے کیا کہتا ہے؟ مرد اگر لڑکا بالغ ہو جائے وہ بھی نکاح کرے، لڑکی بالغ ہو جائے اس کا بھی کیا کرو؟ نکاح کرو. اس میں سب سے بڑی رکاوٹ کون بنتا ہے؟ ابو. جب آپ شادی کرنا چاہو گے تو سب سے بڑی رکاوٹ کون بنے گا؟ ابا. ایسا ابا کہاں سے لبا؟ پہلے زمانے میں شادی کرنے کا ذریعہ کون بنا کرتے تھے؟ ابا. ابا تھے تو شادی ہو جاتی تھی. اب ابا ہیں اس لیے نہیں ہو رہی. تو ایسے ابا کو بھی چاہیے اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کریں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بیٹا جب بالغ ہو جائے تو بیٹوں کی دو قسمیں ہیں. ایک بیٹا وہ ہوتا ہے جو پڑھائی میں دل لگا رہا ہوتا ہے، اسے دکان پہ بٹھاؤ محنت سے جاب کر رہا ہوتا ہے، بزنس کر رہا ہوتا ہے، تو جب دیکھا آپ نے کہ یہ باصلاحیت ہے، محنت سے جاب کر رہا ہے، اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے، تو اپنے خرچے پہ اس کی شادی کرا. کیونکہ جو آنے والی بہو ہے وہ تمہاری بھی بیٹی ہوگی اور اس سے جو اولاد ہوگی تم اس کے دادا ہوگے. جوانی میں دادا بن جاؤ، اس لیے اپنے بیٹوں کی کیا کرا دو. لیکن اگر بالغ ہوا بیٹا اور کما بھی نہیں رہا اور دیکھا کہ کمانے کی صلاحیت بھی نہیں ہے، کم وقت میں دکان پہ بٹھایا تو دکان کھا گیا. ایسے بیٹے میرے علم میں ہیں، دکان پہ بٹھایا تو دکان کھا گیا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اسکول میں داخل کیا، پڑھ کے نہیں دے رہا، یونیورسٹی بھیجا وہاں بھی نہیں پڑھ رہا، فیل ہو رہا ہے. پھر ایسے بچے کی شادی کی غلطی مت کرنا، کیونکہ جب اس کی شادی ہو جائے گی تو کھلانا پلانا تو تمہارے ذمہ ہوگا. اس کا کام صرف اسپیڈ کے ساتھ بچے پیدا کرنا ہوگا. وہ ہر سال ایک بچہ باپ کی گود میں لا کے، دادا کی گود میں لا کے ڈال دے گا اور دادا بولے گا کم وقتوں میں نے تمہیں بھی پالا، تیرے بچوں کو بھی تیرا باپ پالے گا. اور وہ رکے گا نہیں، اس کی سپیڈ اتنی تیز ہوگی ایک بچے کے بعد، کیونکہ دوسرے کے خرچے پہ آ رہے ہیں نا. یہ بچے کس کے خرچے پہ پیدا ہو رہے ہیں؟ ابا کے خرچے پہ پیدا ہو. وہ ایکسیلریٹر پہ پاؤں رکھے گا اور سپیڈ سے گاڑی پہ جڑوا لائے گا انسان. یہ ہوائی باتیں نہیں ہیں، مشاہدے والی باتیں ہیں. اس لیے میں جلدی شادی کا قائل ہوں، لیکن وہ بچہ جو پڑھائی میں دلچسپی نہیں لے رہا، اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہا ہے، ایسے نالائق بچے کی اپنے خرچے پہ شادی کرانے کی غلطی مت کرنا، عذاب جان بن جائے گا.
ہاں پڑھ رہا ہے، ابھی نہیں کما رہا تو اپنی جو اس کی ذمہ داری پوری کر رہا ہے تو کوئی بات نہیں یار، بہو آئے گی گھر میں 2 روٹی زیادہ پک جائے گی، کھلانے والا کون ہے؟ ایسے موقع پہ اللہ پہ توکل کیا جاتا ہے۔ یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ۔ اس لیے بھائی ہم مسلمان ہیں، کیا خیال ہے؟ تو ان موٹے موٹے احکام کو مان لو، اس پر عمل کر لو۔ اور بھی موٹے موٹے احکام ہیں، کسی کا مال کھانا حرام، رشتہ داری توڑنا حرام، جوڑنا فرض ہے۔ اللہ رسول کے بعد سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ ماں باپ کا۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا اپنی ماں کے سامنے اور اپنے باپ کے سامنے اف مت کرو۔ سب سے زیادہ کسی کی خدمت پہ اگر ثواب ملتا ہے تو وہ کون ہے؟ تو یہ احکام ہے، اللہ مجھے بھی ان پہ عمل کی توفیق دے۔ میں جتنی باتیں کہہ رہا ہوں نا اپنے لیے بھی کہہ رہا ہوں۔